السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث نمبر ہے 167۔ خوارج کے حوالے سے کچھ باتیں، مذاہب، فرق، عقائد سب بیان کر دیے گئے تھے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ایوب عن محمد بن سیرین عن عبیدہ عن علی بن ابی طالب وذکر الخوارج۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا ذکر کیا۔ آواز کیوں کٹ رہی ہے بہت زیادہ؟ وذکر الخوارج، خوارج کا تذکرہ کیا، فقال، اور فرمایا، فیہم رجل مخرج الید، ان میں ایک آدمی ہے، ان میں ایک آدمی ہوگا مخرج الید، ہاتھ ناقص، ناقص ہاتھ والا۔ راوی کو شک ہے کہ انہوں نے مخرج ال کہا یا مودن الید کہا یا مسدن الید کہا۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ نہیں لائٹ نہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے تینوں الفاظ کا۔ تین لفظ میں نے بتائے ہیں آپ کو حدیث میں، جو ہے مخرج، الید، مسدن الید، سب کا معنی ہے ناقص ہاتھ، نامکمل ہاتھ، ادھورا ہاتھ۔ ولولا ان تبتروا، اگر ڈرنا ہوتا تم خوشی میں فخر کرنے لگ جاؤ گے، اگر یہ ڈرنا ہوتا ان تبتروا، تم خوشی کے اندر فخر کرنے لگ جاؤ گے، خوشی کے مارے کبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، لحدثتکم، تو میں تمہیں حدیث سنا دیتا، بما وعد اللہ الذین یقتلونہم، وہ حدیث جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے، یقتلونہم، جو ان خوارج کو قتل کریں گے، اور وہ وعدہ بھی علی لسان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا، انت سمعتہ من محمد، کیا آپ نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ قال ای ورب الکعبہ، جی ہاں رب کعبہ کی قسم، ثلاث مرات، 3 بار میں نے یہ حدیث سنی ہے، 3 بار۔ حدیث میں یہ ہے، آگے جا کر بھی آئے گا، جو جن کو یہ قتل کریں گے اہل ایمان خوارج میں سے، جن کو قتل کریں گے وہ جہنمی ہیں، کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ، اور اگر یہ قتل ہو گئے تو یہ روئے زمین پر سب سے بہترین شہید ہوں گے، سب سے بہترین شہید جن کو خوارج قتل کریں گے، اور جو خوارج کے قتل جو مسلمان خوارج کو قتل کرے گا یہ روئے زمین پر سب سے بدترین مقتول ہے، سب سے مقتول۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث میں خوارج کے قتل کا ذکر ہے، قتل خوارج، مختلف نام ہے، ہر دور میں نام بدلتا رہتا ہے، کبھی داعش کے نام سے، کبھی فلاں کے نام سے، کبھی فلاں کے نام سے۔ خوارج کو جو قتل کرے گا تو یہ خوارج جو مقتول ہوں گے یہ روئے زمین پر سب سے بدترین ہوں گے، اور جو مسلمان مقتول ہو جائے گا خوارج کے ہاتھوں اور روئے زمین پر سب سے بہترین مقتول ہوگا۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، شام میں، عراق میں مسلمانوں کے قاتلین ہیں، بہت ہی لائٹ یہ والی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی۔ اگلی حدیث سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یخرج فی آخر الزمان،
نکلیں گے آخری دور میں قوم کچھ لوگ احداث الاسنام، نو عمر، نئی عمر والے جس کو ہم کہتے ہیں نو عمر یعنی ینگ، سفہاء الاحلام بے وقوف کم عقل. ایک تو دور بھی آخری ہوگا، دوسرا ہوں گے بھی نوجوان قسم کے نئی عمر والے اور عقل کے کم ہوں گے. نوجوانوں کی ٹیم ہوگی، علم ہوگا نہیں، جہالت سے بھرے ہوئے ہوں گے اور پھر کفر کے فتوے جاننا شروع کر دیں گے. یہ جو فتنہ ہے نا، اس میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں نوجوان طبقہ. اب یہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے بہت سارے اس طرح کے نیٹ ورک ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، سرگنے موجود ہیں، اور ان کی باتیں سن لیں. نو عمر ہے لیکن جہالت والی باتیں، احمق اور بے وقوفی والی باتیں. یقولون من خیر قول الناس، وہ کہیں گے لوگوں میں سب سے بہترین بات. باتیں بہت اچھی ہوں، آپ کو متاثر کریں گی باتیں، کہ درد ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے. باتیں بہترین ہیں لیکن یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن. لا یجاوز نہیں اترے گا وہ تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے، یعنی زبان کی حد تک بات ہوگی لیکن دل کے اندر نہیں ہوگی. صرف دو بھی ڈرامے ہوں گے. یمرقون من الاسلام، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کما جیسے یمرقو نکل جاتا ہے السہم تیر من الرمیۃ شکار سے. ایک شکار ہے، آپ نے تیر مارا اور وہ شکار کے اندر لگنے کے بعد باہر نکل جاتا ہے. اور آگے حدیث میں آ رہی ہے کہ آپ اس تیر کو ڈھونڈیں گے. تیر کو ڈھونڈنے کے بعد آپ دیکھیں ذرا، اس تیر سے آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ اس نے کسی جانور پر اٹیک کیا، کہ کسی کے وہ چیرتا پھاڑتا وہ باہر آئے. بظاہر اس کو دیکھ کر آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں لگے گا کہ اس نے کسی کو قتل کیا. بالکل ایسے ہی آپ کو لگیں گے یہ نوجوان قسم کے لوگ، باتیں سن کر آپ گرویدہ ہوں گے، لیکن اس طرح وہ اسلام کے حوالے سے حملہ پر ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے اسلام کے عقائد اور نظریات پر کیسے اٹیک کر دی ہے. لیکن ہم اس کو یہ دوسری باتیں بھی اس طریقے سے پتہ ہے، جیسے سورہ کہف میں بھی نوجوانوں کا ذکر تھا کہ وہ اپنے علم کی بیسس پہ انہوں نے توحید کو پہچانا، اور آخر کے زمانے میں بھی دجال کو پہچاننے والے بھی ایک نوجوان شخص ہوگا جو اپنے علم کی بنیاد پہ. تو بیسک فرق تو علم کا ہوا ہے. علم ہے، بالکل. میں نے بتایا تھا نا آپ کو، نوجوان ہی اسلام کا اساس ہے. اصل ہر چیز کا اساس جو ہے نا وہ نوجوان ہوتا ہے. اب یہ نوجوان جو ہے، اگر تین چیزیں اس سے مس ہو جائیں، تین چیزیں، یعنی اس کو ٹیچر غلط مل جائے، دوست احباب غلط مل جائیں، اور خوراک غلط مل جائے، رزق حلال نہیں ہے، ذرائع آمدن حلال نہیں ہے، دوست احباب مجلس محفل وہ اچھی نہیں ہے، اور جن سے وہ سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، وہ اچھے نہیں ہیں، تو یہ نوجوان جتنا مفید تھا اتنا خطرناک بھی ہوگا. یہ جتنا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہی ہیں نا، یہ یوتھ کلب وغیرہ والے، بس یہاں صرف وہ علم کی کمی ہے، علماء سے دوری اور علم سے کمی ہے. نوجوان ہیں، جذبہ ہے، بلبلہ ہے، لیکن بہت ساری غلطیوں کے مرتکب ہیں، اور احادیث کا صحیح فہم یا منہج سلف نہیں ہے ان کے پاس، اس کی وجہ سے بہت ساری فرادیں سامنے آتی ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ جب تک منہج علماء کے ساتھ آپ مربوط نہیں ہیں، ان سے مشورہ، ان کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرتے، آپ ان سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جتنا بولنے میں آپ ہوشیار ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، نوجوان ہیں، آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، اس قدر زیادہ خطرناک بھی ہوں گے. تو یہ جو دجال کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، یا اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں گے، جو خوارج ہیں، ان کے اندر بھی جہالت ہوگی، منہج سے دور ہوں گے، صحیح فکر سے دور ہوں گے، صرف کام کرنے کا بت سوار ہوگا، لیکن کام کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے،
پھر فرمایا کہ فمن لقیہم، جو شخص بھی ان سے ملے، فمن لقیہم، جو انہیں پائے، جو ان سے ملے، فلیقتلہم، اسے چاہیے کہ ان کو قتل کر دے، ان سے لڑائی کرے. فإن قتلہم اجر عند اللہ لمن قتلہم، ان کا قتل کرنا اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگا. لمن قتلہم، ہر اس شخص کے لیے جن کو قتل کرتا ہے. فإن قتلہم اجر عند اللہ لمن قتلہم، ان کا قتل اللہ کے ہاں اجر ہوگا ہر اس شخص کو جو اس کو قتل کرے گا. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ خوارج، جن میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے لگ جائے. یہ خلافت راشدہ کا جو آخر دور آیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، یہ خوارج کا ظہور اس وقت ہوا تھا. آپ نے اشارہ تو کر دیا تھا، ایک موقع آیا تھا جب خوارج کی کچھ چیزیں آپ نے دیکھی تو آپ نے اشارہ کر دیا تھا کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور وہ آخری دور خلافت راشدہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ نکلے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت کے 33 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا. ہاں جی بالکل، ایسے لوگ جو مسلمانوں پہ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور شدت پسند ان کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنا یہ حکومت کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جن کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو خبر ہے تو ضرور مدد کرے حکومت. اب دیکھیں، خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ 30 سالہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اشارہ کر دیا تھا. 28 سال گزر گئے خلافت کو، 2 سال باقی تھے اس خلافت راشدہ کے، ان کا ظہور ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قتل کیا. اور جس کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا. جب قتل کیا ان خوارج کو، قتل ایسے نہیں کیا بلکہ ابن عباس کو پہلے بھیجا. یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے شور و غل کر رہے ہیں، اور ان الحکم الا للہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصل مقرر کیا ہم نہیں مانتے ان کو، وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوا؟ ابن عباس کو بھیجا، جا کر سمجھاؤ ان کو. حجت پوری ہوگی، نہیں سمجھے. اس کے بعد پھر حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر دیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاش کرو ان میں سے وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا تھا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ بہت ادھورا، ناقص قسم کا ہو. تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سب سے آخری جو بندہ تھا، جب اس کی لاش کو نکالا گیا تو وہی بندہ تھا جس کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ان میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا جس کے ہاتھ میں اس طرح کے نشان ہوں گے کہ وہ چھلنی ہوگا یا اس کا ہاتھ جو ہے وہ ادھورا اور ناقص ہوگا. اور پھر یہ نسل چلتی رہی، کبھی کم کبھی زیادہ. شدت پسندی ہر دور میں رہی، آج کے دور میں بھی جماعتیں اس طرح کی موجود ہیں جن میں اس طرح کا یعنی تکفیری ذہن موجود ہے، جیسے جماعت المسلمین ہے. تو جی ہاں، ان کو جلا دیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلا دیا تھا. لیکن پھر حدیث رسول ان کو سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح عذاب نہ دو. آگ سے چلانا صرف اللہ کا خاص ہے، یہ اللہ ہی عذاب دے سکتا ہے، کوئی اور عذاب نہیں دے سکتا. لیکن غضب اور غصہ کیسا تھا ایک حاکم کو. ان کے ہاں بھی یہی سوچ ہے، جو مسلمین اپنے آپ کو نہیں کہلواتا وہ کافر رہ جاتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری طرح. پھر داعش آپ کہہ لیں، اس طرح کے فرقے بھی موجود ہیں. اخوان المسلمین ہو گئے، جن کا جو ٹارگٹ ہے وہ صحیح العقیدہ لوگ. سر اخوان المسلمون ایسا نہیں کرتے سر. اب افغانستان کے اندر بھی ایسے فرق اور لشکر موجود ہیں. اب نہ جانے وہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یا وہ انفرادی طور پر کوئی ایسی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں جو بالخصوص اہل توحید کو ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے بے ترتیب سے. ابو سلمہ روایت کرتے ہیں قلت لابی سعید الخدری، میں نے ابو سعید الخدری سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنا یذکر فی الحروریۃ شیئا، کہ آپ حروریہ کے بارے میں کچھ ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حروریہ کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے سنا. قال، تو نے فرمایا سمعتہ، میں نے سنا، یذکر قوما، کہ
آپ نے ذکر کیا ہے قوم کا یتعبدون، جو بڑی عبادت گزار ہوگی. یتعبدون یہ کون سا سیکھا یتعبدون؟ باب کیا یتعبدون کیا کہیں گے؟ نام کیا ہوگا؟ نہیں، تفاعل. اس کا کیا خاصہ ہے؟ باب تفاعل کا کیا خاصہ ہے؟ یہ تاکید نہیں، تکلف، ایکٹنگ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یتعبدون یہ بہت بڑی عبادت گزار قوم ہوگی، یعنی ایسی عبادت کرے گی، اس طرح تکلف سے عبادت کرے گی. پھر آگے یحکیو احدکم صلاتہ مع صلاتہم، حقیر جانے گا تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں، ایسی عبادت کریں گے. وصومہ مع صومہم، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانے گا. لیکن یمرکون کیا معنی ہے؟ یمرکون پیچھے گزر چکا ہے. یمرکون نکل جائیں گے. تیر نہیں جی، تیر کہاں سے آ گیا؟ نکل جائے گا. مارا کا یمرکو مانا نکل جانا. تو یمرکونا وہ نکل جائیں گے دین سے، کما یمرک السہم جس طرح نکلتا ہے تیر، من الرمیتی شکار سے. تو مارا کا یمرکو کا معنی ہے نکلنا. حوارث کا ایک فرقہ جو ہے میں نے اس کا نام لکھوایا تھا، اس میں سے ایک نام کیا تھا؟ اسی مادے سے اب تلاش ہوگی. مارقہ، مارقہ کا معنی تھا نکلنے والے، اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے جائیں گے. تو یمرکو کا معنی ہے نکلنا، ومن یخرج، السہم کہتے ہیں تیر کو، اور رمیہ کہتے ہیں شکار کو. اخذ سہمہ، تو پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ تیر انداز لیتا ہے اپنے تیر کو. اخذ وہ تیر انداز لیتا ہے، سہمہ اپنے تیر کو. فنظر فی نسلہ، وہ دیکھتا ہے اس کے پھل میں. پھل دیکھا ہے؟ کون سا پھل؟ نوک، لوہے کی تیز زخمی کرنے والی اس کو کہتے ہیں. وہ تیر مارنے والا اپنا تیر اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے پھل میں. فلم یا راشی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. کیا نظر نہیں آتا؟ کیا نظر نہیں آتا؟ خون. چونکہ شکار سے باہر آ گیا ہے، اب اٹھا کر دیکھ رہا ہے اس میں اس کو کوئی تیر نظر، اس میں خون نظر نہیں آیا. پھر کیا دیکھتا ہے؟ فنظر فی رصاصہ، اب پھل کے بعد ایک اور چیز، تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے. اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر وہ دیکھتا ہے فی قدحہ، قد کہتے ہیں اس کے پر کو. اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فنظر فی القصص، جی رصاص کا معنی، جی رصاص کا معنی میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے معنی کیا اس کا، نسل کا معنی ہے پھل. جی اس رصاص کا معنی ایک تو معنی اس کے پٹھے بھی کہتے ہیں. پٹھے، تیر کا پٹھا وہ ہوتا ہے جہاں جا کر وہ لوہے والی نوک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ معنی زیادہ بہتر. ہمارے بھی پٹھے ہوتے ہیں جس میں کچاؤ آ جاتا ہے، جس میں لوہے کی نوک دار تیر کے اندر جو چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو پٹھا کہتے ہیں. اس کا اوپر والا تو نوک دار تو ہو گیا رصاص، نسل ہو گیا پھل، رصاص ہو گیا اس کے پٹھے، اور اس کے بعد پھر ہے تیسری چیز ہے قد. قد کہتے ہیں وہ لمبی لکڑی جس میں وہ تیر کی نوک لگی ہوئی ہوتی ہے. جس میں یہ نسل فٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں قد. اور نسل اور قد دونوں کو جوائن کرنے والا جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رصاص. رصاف رصاف رصاف. اور چوتھی چیز ہے فنظر فی القدح، اب اس کے پروں میں دیکھتا ہے وہ.
تیر کے پر کون سے ہوتے ہیں؟ جو پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے بھٹو والا تیر دیکھا ہے نا، بھٹو والا، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے قصص. جی خد لکڑی کو کہتے ہیں نا. کون سی لکڑی؟ جس میں وہ نسل لگا ہوا ہوتا ہے، لمبی والی لکڑی، لمبی والی لکڑی. اب دیکھیں، یہ سمجھ لیں یہ تیر ہے، ٹھیک ہے. یہ بات، یہ جو والا حصہ ہے نا تیز نوک، یہ ہو گیا اس کا نسل، اور یہ والا ہو گیا خد. ان دونوں کو جو چیز جوڑ رہی ہے نا، جس چیز میں تھاما ہوا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ رساف. اور اس کے بیک سائڈ میں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو سائڈ میں اس طرح. تو آپ ارطغرل والا تیر دیکھیے گا، اس میں آپ کو نظر آ جائے. سر آپ نے بڑے غور سے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ جی. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے، فتح مارا، یہ ساری چیز اس نے پورا تیر چھان لیا اس نے، لیکن اس کو کہیں خون نظر نہیں آیا. فتح مارا تو اس کو شک ہونے لگتا ہے، ہل یرا شیئن ام لا، کہ اسے کچھ نظر بھی آیا ہے یا نہیں، کچھ اثر دکھائی دیا ہے یا نہیں. تمہارا کھانا شک میں مطلع ہو جانا. جی ہاں، اس میں بھی شک ہوتا ہے اس کو، کیا اسے کچھ دکھائی دیا بھی ہے یا نہیں، یہ کسی شکار کو لگا بھی ہے یا نہیں. اب دیکھیں اس حدیث میں نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ ہے، ہرورہ مقام کا ذکر ہے. یہ کہاں ہے؟ یمن میں نہیں، کوفہ میں، کوفہ عراق، کوفہ. یہ خوارج اس جگہ رہتے تھے، لہٰذا اس کو ہروریا بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں عبادات بہت اچھی ہے، نماز روزہ، ایسے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، لیکن اگر عقیدہ اسلامی نہیں ہے تو آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کے مراقبے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. عقائد کی خرابی کی نحوست سے آپ کی بہترین عبادت بھی ردی کی حیثیت بن جاتی. کیا لمبی نمازیں ہیں، کیا لمبے روزے ہیں، لیکن سب بیکار. نتیجہ عقیدے کی نحوست، بیکار عقیدے کے نقصانات. دیکھیں یہ جو مثال دی گئی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ تیر شکار سے باہر ہو جاتا ہے اور آپ کو شک بھی نہیں ہوگا اس تیر نے کسی کو اٹیک بھی کیا یا نہیں، بالکل اسی طرح تیزی کے ساتھ یہ خوارج جیسے عقائد رکھنے والے اسلام سے نکل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلتا. اور آپ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، بولنے کا اسٹائل، اور پھر ینگ اسلام کا درد رکھنے والے ایسی باتیں کریں گے کہ آپ گرویدہ ہو جائیں گے. اور حدیث میں ہے نا، ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، جادو ایسی لپیٹ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اسلام کے درد کے ساتھ کہ آپ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا وہ آپ کو بھی لے کر ڈوب گئے. اسلام سے کس طرح بدعقیدگی کی وجہ سے خارج ہو گئے. صرف آپ نے چند باتیں دیکھی، ان کا درد محسوس کیا، آپ نے جذبہ دیکھا آپ نے، لیکن اس کے پیچھے جو جہالت نہیں دیکھی، عقائد کی خرابی نہیں دیکھی، جو منہجی، جو سوچ اور فکر ہے، منہج سلف ہے، یا علمی پختگی کو نہیں دیکھی آپ نے، بس درد اور کہانی دیکھی اور آپ گرویدہ ہو گیا. اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس بدعقیدگی کی وجہ سے آپ کو بھی لے ڈوبیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے. ذلو فازلو. اس لیے ہر ایک کی کہانی کو سن کر جو ہے آپ گرویدہ نہ ہو جائے کریں. بالکل صحیح کہا. یہ مرزائی فتنہ ہے جو مرزا جھیلمی ہے، یہ بالکل ایسے ہی آپ کو لپیٹ کر علمی باتیں کرے، لیکن پیچھے کیا جہالت ہے. وہ آیات اور حدیث کے معنی میں خیانت، الفاظ کی ہیر پھیر، صحابہ کرام پر اٹیک، دین پر اٹیک، اور پھر اتحاد بین المسالک کی سوچ اور فکر پیدا کر کے سمجھ رہے کہ ہم دین کی خدمت کرتے. بالکل عقیدہ جب پختہ ہوگا نا آپ کا، علم آپ کے پاس آئے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے تیسری اہم چیز ہے وہ منہج سلف. کیونکہ صرف قرآن و حدیث کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے منہج سلف ضروری ہے. اس کے بغیر آپ بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم امید ہے کہ 8-10 منٹ میں جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ان بعدی من امتی، بے شک میرے بعد میری امت میں سے، یا یہ الفاظ ہیں یا یہ الفاظ ہیں، او سیکون بعدی من امتی، ان قریب ہوں گے میرے بعد میری امت میں قوم، کچھ لوگ، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے،
لا یجاوز حلوقہم، وہ نہیں تجاوز کرے گا ان کے حلق سے، یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ قرآن، منہ کی حد تک ہے. یمرقون، وہ نکل جائیں گے من الدین، دین سے، کما یمرق السہم، جس طرح نکل جاتا ہے تیر من الرمیۃ، اس سے شکار سے. اچھا، بعض نے اس کا ترجمہ رمیہ کا جو ہے وہ کمان کیا ہے، وہ غلط ہے، کمان کا ترجمہ غلط ہے. آواز نہیں ہے. نہیں سر، آواز بہت بہت عمدہ آ رہی ہے. ہلو، سر آواز آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. تھوڑا سا کان لگائیں، انشاءاللہ آ جائے گی آواز. ثم لا یعودون فی، دوبارہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف جہاں سے وہ نکل گئے. ہم شرار الخلق والخلیقہ، یہ انسانوں اور حیوانوں میں بدترین لوگ ہیں. شرار، بدترین لوگ. عبداللہ بن سامت کہتے ہیں فذکرت ذلک لرافع ابن عمرو، میں نے اس حدیث کا ذکر رافع بن عمرو سے کیا جو کہ حکم بن عمرو الغفاری کے بھائی ہیں. فقال وانا ايضا قد سمعته من رسول اللہ، میں نے بھی حدیث رسول اللہ سے سنی. اب دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلا اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جانوروں سے بھی نیچے گزرے ہیں. کتا بھی آپ سے بہتر ہے، کم از کم وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کی پوجا تو نہیں کرتا نا، وہ تسبیح کرتا ہے اپنے رب کی کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اور پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے. اور آج ایک عجیب قسم کی ویڈیو دیکھی، کیا نام ہے اس کا، سنیے نا، کہ وہ پگڑی باندھی ہوئی اور داڑھی، جو کہتا ہے کہ ہمیں قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس علی اجویری موجود ہے. ہمارے پاس جتنے بابے ہیں نا، کہتا ہے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا. میں کہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ بھی ان بابوں کی وجہ سے، ان کے بارے میں جو نظریہ بنا لیا گیا نا اس کی وجہ سے تو ہم بھگت رہے ہیں یہ. جی بالکل، سلمان مصباحی، بالکل صحیح، بالکل یہی ہے. کیسے یار وہ شرک بک رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا واہ جی کمال کر دیا آپ نے، زبردست. یعنی کمال پتہ نہیں کس بات پہ کہہ رہا تو یہ اسی بات پر کہ لاجواب شرک ہے یہ، بے مثال. تو ایسے لوگ جو شرک بکتے ہیں یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ہم شر الخلق والخلیقہ. یہ صاف ستھرا خوبصورت عقیدہ ہر ایک کو نہیں ملتا، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جس انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ اس کا عطا فرماتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقرأن القرآن ناس من امتی، ضرور بضرور پڑھیں گے قرآن کچھ لوگ میری امت کے، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اسلام سے خارج ہیں. اس کا معنی یہ کہ ہر کوئی اگر قرآن و حدیث کا نام لے رہا ہے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ سچا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن یا حدیث کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم نے بتایا تھا علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن و حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں آپ. اس علم کو جو قرآن و حدیث سے آپ لے رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے فہم سلف بھی. فہم سلف ہوگا تو کتاب و سنت آپ کے لیے علم بنے گا. اگر آپ نے اپنے فہم سے قرآن یا حدیث کو سمجھا تو یہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ ہو جائے گا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ مقام پر تھے، وہ یقسم التبر والغنائم، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تبر کہتے ہیں خالص سونا جو ہو، جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکڑے کی شکل میں ہوتا ہے جس کو بھی آگ میں پکا کر خالص نہیں کیا جاتا. جی پتھر کی شکل میں جو ہوتا، تو سونے کو اور مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. وہ فی ہجر بلال، اور وہ سونا جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. ہجر کہتے ہیں گود کو. اس تقسیم میں ایک شخص نے اعتراض کیا اور کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، فإنک لم تعدل، آپ عدل نہیں کر رہے. فقال ویلک، آپ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، ومن یعدل بعدی اذا لم اعدل، میرے بعد کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا. اگر عدل میں نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد کس نے عدل کرنا ہے. فقال عمر دعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، اجازت دیجیے، حتی اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کی گردن کو میں اڑا دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا فی اصحاب، بے شک یہ ان ساتھیوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے
یا پھر او اسیحابن، ان چھوٹے سے ساتھیوں کے ایک لشکر میں سے ہے اسیحاب، چھوٹا لشکر، لہو جو ان کے ہوں گے، وہ چھوٹے سے لشکر کے افراد جو اس کے ہوں گے، یقرؤون القرآن، یہ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن نیچے نہیں اترے گا ان کے حلقوں کے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. نکلیں گے چھوٹے چھوٹے لشکر کی صورت میں یہ لوگ. صرف قرآن کریم کو اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا. ہمارے یہاں قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں، حسن قرأت کے مقابلے. حسن قرأت کے مقابلے یہ کون سا ہے؟ یہ اسلام کا کون سا وہ مسئلہ ہے جس میں حسن قرأت کے مقابلے ہیں؟ محفل حسن قرأت، اور جو قرہ اس میں شریک ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے یہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترا ان کے. وضع قطع، ان کا اسٹائل، طریقہ کار، اور اس طرح پڑھنا قرآن کریم کو نہیں. یہ جیرانہ جو مقام ہے یہ مکہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر ہے. کیا قرآن کریم اچھے طریقے سے ان کے سامنے پڑھیں، اچھے قاری کی آواز کے ساتھ قرآن لگا دیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک باقاعدہ محفل منعقد کر کے مقابلہ بازی حسن قرأت کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے سلف سے. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. عرب اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہذا یغنی، اس میں غنا ہے. اور ایسے سٹائل اور یہ اور وہ تقریروں میں ہمارے ہاں ہا ہو شروع ہو جاتا ہے. تو نبی اسلام پر اعتراض اٹھانے والا جو شخص تھا اس کا نام ہے ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ، حرکت ایسی ہے تو نام بھی ایسے ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد سر آپ لله کی رب العالمين آواز آپ کو الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی وہ جو فائل ہے وہ اپڈیٹڈ ہو کے میرے پاس آئی ہے. شیخ السلام علیکم. ہمارے پاس صرف بک ہے، نحو پڑھ ہم بک سے ہی پڑھتے ہیں. اسی کی جو نحو ہے نا، جو شروع سے اب تک ہوئی ہے، جو عربک کے نحو صرف کے رولز ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس فائل میں. وہ جو پہلے دی تھی فائل، اور اس کے بعد پھر یہ ابھی مزید اپڈیٹڈ فائل آئی ہے جس میں ایگزامپلز وغیرہ پوری ہیں. گروپ میں شیئر کر دیں. نہیں، آپ لوگ کے گروپ میں نہیں ہوگی یہ، یہاں یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، یہ آ گئی ہوں. ہاں لیکن بہتر یہی ہو کہ وہ جو ایگزامپلز ہو نا وہ اسی بک کی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ ڈفرینٹ لگ رہی ہے مجھے. یہ وہ نوٹس نہیں ہے؟ اچھا، یہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں یہ شیئر کر دوں. مل گئی آپ کو؟ آپ واٹس ایپ کر دوں. جی میں نے میسج پڑھ لیا. ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بھی کافی اچھی ہے. بس نوٹس میں آپ نے اردو لکھا ہے تو وہ نوٹس میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ایڈ کر دیجیے گا تاکہ اور آسان ہو جائے. ورنہ یہی مجھے ریکوائرڈ تھا، اسی طرح کی جو نوٹس ہیں وہ اسی طرح کے چاہیے تھے مجھے نہیں پتا تھا اس کی شرح بھی موجود ہے.
چلیں جی یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کون سے پیج میں ابھی ہم کہاں تک پڑھا تھا ہم نے جی جی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی آپ کی اردو اس میں ایڈ ہو جائے گی انشاءاللہ المجرورات من الاسماء اچھا اس میں مجرورات منصوبات مرفوعات ہیں وہ بھی دیکھ لیں مرفوعات کتنے ہیں 11 ہاں مبتدا اور خبر یہ بھی مرفوع ہوتا ہے صحیح اسی طرح اسم کانا و اخواتها افعال ناقصہ کے اسماء اسی طرح اسم کادا و اخواتها کیا ہے افعال مقاربہ ان کو کیا کہا جاتا ہے افعال مقاربہ پھر اس کے بعد خبر ان و اخواتها ان اور اخواتها کی خبر مرفوع ہوتی ہے کانا و اخواتها کا اور کادا و اخواتها کا اسم مرفوع ہوتا ہے اسی طرح لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے معطوف علیہ معطوف اگر مرفوع پہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا بدل نعت توکید یہ سب آسان ہے آپ نے پڑھے ہوئے اسی طرح مجرورات وہ بھی آپ کو پتہ ہے منصوبات بھی ہم نے پڑھے تھے اس میں 5 مفاعیل ہوتے ہیں 5 مفاعیل خمسہ مفعول به مفعول فی مفعول لاجل اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح مفعول معه اور مفعول مطلق پھر اس کے بعد حال ہے تمجیز ہے یہ سب کیا ہوتی ہیں یہ آگے امید ہے بتا دیں گے ٹھیک ہے تابع آ گئے نعت ہم نے پڑھ لی تھی مثال کیا ہے نعت کی 2 ایگزامپلز آ گئی ایک ہے نعت حقیقی کما فی امثلۃ السابقہ جیسے مررت بنساء صالحات میں گزرا یا گزری نیک عورتوں کے ساتھ الرجل الصالح محبوب تو یہاں نیچے والی مثال میں صالحات کیا ہے صفت ہے نعت ہے کس کی نساء کی اور اسی طرح صالح جو ہے اوپر پہلی مثال میں وہ صفت ہے کس کی رجل کی یعنی یہ نعت ہے تو یہ کیا ہے نعت حقیقی اور نعت سببی کیا ہے کہ نحو جاء محمد الحسن خلقه آیا محمد الحسن خلقه لفظی اعتبار سے یہ نعت جو ہے یہ محمد کی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے خلق کی مثال ہے ٹھیک ہے خلق کی نعت ہے کہ آیا محمد جس کا اخلاق بہت اچھا ہے صحیح ہے سمجھ آ گئی تو یہ نعت سببی ہے ثانیاً توکید کی مثال بھی آ گئی آپ کے پاس توکید تابع للمؤکد یہ مؤکد کے تابع ہوتا ہے تمام احوال میں غیر انہ لا یاتی الا معرفہ سوائے اس کے کہ یہ معرفہ نہیں آتا سوری غیر انہ کیا ہے تابع للمؤکد یہ مؤکد کے تابع ہوتا ہے فی جمیع احوالہ تمام احوال میں غیر انہ سوائے اس کے یہ نہیں آتا سوائے معرفہ کے یعنی یہ معرفہ ہی آتا ہے نکرہ نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ معرفہ ہی ہو کے آئے گا جیسے حاضرت طلاب کلہم حاضر ہوئے طلاب سارے کے سارے تو لفظ کل جو ہے یہ تاکید ہے اسی طرح لفظ نفسہ یا عینہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے جیسے کلہم کلاہما کلتیہما یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے جاء الطالبان کلاہما آئے طالب علم 2 طالب کلیہما دونوں کے دونوں آئے صحیح سألت المدیر نفسہ میں نے مدیر سے پوچھا کیا مطلب اسی سے پوچھا کیا مطلب تاکید کا یہاں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے جب میں کہوں سألت المدیرہ میں نے مدیر سے پوچھا کوئی اور کیا ہو سکتا ہے اس میں ہاں یہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی نہ پوچھا ہو جیسے ہوتا ہے نا جی میں نے صدر پاکستان سے پوچھا ضروری تھوڑی آپ نے جا کے پوچھا کسی اور کے تھرو پوچھوا لیا کوئی ریفرنس ہو میں نے جی کمپنی کے اونر سے پوچھا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جی شیخ صاحب نے بتایا تو اگر آپ کہیں جی شیخ صاحب نے مجھے بے عینی ہی بنفس ہی بتایا اس کا مطلب انہوں نے خود بتایا ٹھیک اس میں کوئی ایک اشکال ختم ہو جاتا ہے صحیح اسی طرح حضرت طلاب کلہم حاضر ہوئے طلاب سارے کے سارے اب اس میں بھی اشکال تھا بھائی ہو سکتا ہے 2-4 نہیں ہوئے ہوں اکثر کا کیونکہ حکم جو ہے وہ اکثر کے حساب سے لگایا جاتا ہے اتنے سارے طلاب حاضر ہو گئے آپ نے کہا حضرت طلاب حاضر ہو گئے لیکن یہ اشکال یہ ہو سکتا ہے 2-4 نہ ہوئے ہوں تو وہ ہٹانے کے لیے کہہ دیا کلہم سارے کے سارے حاضر ہو
توکید تو ہم نے بس کل والے ہی پڑھے ہیں چیپٹرز میں. میرا خیال ہے یہ بھی آئی تھی اس میں مثال عین ہو نفسو. نہیں آئی تو پڑھ لیں، اچھی بات ہے. ابھی نہیں تو کل تو پڑھنی ہے آپ نے. اب کہہ رہے توکید نوعانی. توکید جو ہے، تاکید جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے معنوی اور ایک ہوتی ہے اور یہ کون سی ہوتی ہے؟ یکون بالفاظ معلومۃ. توکید معنوی خاص الفاظ سے ہوتی ہے، جیسے النفس والعین وکل واجمع وجميع وکلا وکلتا. صحیح. یعنی وہذا توکید هو الذی لا یاتی الا معرفہ. یہی وہ توکید ہے کہ جو معرفہ کے علاوہ نہیں آتی. صحیح. معرفہ کے علاوہ نہیں آ سکتی. اچھا بھائی، یہ کہہ رہے ہیں فائل یہاں پوسٹ ہو سکتی ہے، مجھے نہیں ملی. یہیں پوسٹ ہوئی ہے، چیٹ کے اوپر جا کے دیکھیں، ورنہ پلیز کوئی دوبارہ والنٹیئر کر لے، فائل دوبارہ چیٹ پہ شیئر کر دے جس کو اگر نہیں ملی ہو. چلے، دوسری کیا ہے؟ لفظی. توکید لفظی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی بھائی، توکید لفظی کیا ہے؟ ہاں، وَيَكُونُ بِتَكْرَارِ اللَّفْظِ نَفْسِهِ. یہ بعینہ وہ لفظ دوبارہ لانے سے ہو جاتی ہے. تو اس کی مثال میں نے دی تھی، اس آپ لوگ کے مذکرے میں موجود نہیں تھی، نوٹس میں موجود نہیں تھی، اور وہ یہ بھی دی تھی، مجھے یاد آ گیا، جیسے جاء علی. تو دو بار جاء کا لفظ استعمال کیا، اس کو بھی تاکید کہا جائے گا. اللہ اللہ فی اصحابہ. ہاں، لن احمل دروسی. صحیح. یعنی دو بار کسی لفظ کا لانا، یہ کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ عطف. عطف کہہ رہے ہیں تابع للمعطوف فی جمیع اعمالہ. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں، مثالیں نہیں پڑھی تھی. مثالیں بھی آسان ہیں. جاء علی وسعید، اور جاء رأیت علیا فسعیدا. میں نے علی کو دیکھا اور پھر سعید کو دیکھا. ذهبت الى الریاض ثم المدینہ. میں ریاض کی طرف گیا پھر مدینہ گیا. پھر کیا ہے؟ تزوج فاطمہ او خدیجہ. شادی کرو فاطمہ سے یا خدیجہ سے. تو او کیا ہے؟ حروف عطف ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ عطف ہے، اور اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ پہلے والے پہ جو کہ معطوف علیہ ہے. تو پہلی مثال جاء علی و سعید. علی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور سعید جو ہے یہ معطوف ہے. صحیح. کہہ رہے عطف کی بھی دو قسمیں. عطف کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ہاں جی. عطف النسق وهو المعطوف بالحرف. عطف النسق وہ ہے جو حرف سے معطوف ہوتا ہے، سوری حرف کے ساتھ معطوف ہوتا ہے. کلم صلۃ السابقہ، جیسے اوپر آ گیا. یعنی وہ جو معطوف علیہ کسی حرف عطف کے ساتھ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطف نسق کہا جاتا ہے. دوسری مثال کیا؟ عطف بیان. یعنی وہ یشبہ البدلہ، وہ ایسی ہے جو بدل کے مشابہ ہوتا ہے. نحو اقسم باللہ ابو حفص عمر. اقسم باللہ ابو حفص عمر. یہ قسم کھائی اللہ کی ابو حفص نے جو کہ عمر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عطف بیان ہے، یہ بدل سے ملتا جلتا ہوتا ہے. رابعا البدل. بدل کیا ہے؟ البدل تابع للمبدل منه في جميع احواله غير انه لا يشترط ان يتبعه في التعريف والتنكير. کہہ رہے تابع ہے بدل مبدل منه کا تمام احوال میں. غیر انه لا يشترط، سوائے اس کے کہ اس چیز کی شرط نہیں لگائی جاتی کہ وہ تعریف اور تنکیر میں اس کے مطابق ہوگا. یعنی تعریف اور تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے مطابق ہو. امثلہ ینجح اخوک حاشم، سوری نجح اخوک حاشم. کامیاب ہو گیا آپ کا بھائی جو کہ حاشم ہے. پھر کیا ہے؟ اعرف اخاک حاشما، میں پہچانتا ہوں آپ کے بھائی کو جو کہ حاشم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ رأیت والدیہ امہ و اباہ، میں نے دیکھا آپ کے والدین، اس کے والدین کو. امہ، اس کی والدہ کو بھی، و اباہ، اور اس کے والد کو بھی. اقتدی بالفاروق عمر، اقتدا کرو فاروق کی جو کہ عمر ہے. ہؤلاء الطلاب مجتہدون. اچھا آگے پڑھیں، کون پڑھے گا؟ مائک ہے پیچھے، پڑھیں آپ، پڑھیں مائک میں پڑھیں. هؤلاء الطالبات مجتہدات. ہاں اچھا، یہاں پہ دیکھیں اس نے اتباع نہیں کی تعریف و تنکیر میں. مجتہدات یہ نکرہ ہے، اور الطالبات یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، الف لام لگا ہوا اس پہ. تو تعریف اور تنکیر میں اس کی اتباع نہیں کی. صحیح ہے.
تو اس سے وہ بدل کا معلوم ہوتا یہ بدل کا معنی ہو جاتا ہے اس میں. اب آگے بدل کی اقسام ہیں، پڑھیں. البدل اربعۃ انواع، بدل کی 4 قسمیں ہیں، پڑھیں. ہے. الاول بدل کل من کل، بدل بدل کل من کل، کیا معنی؟ مثال ہے کل کا کل سے بدل ہونا، پورے کے پورا بدل ہونا. جیسے نجح، اخوک ہاشم، ہاں نجح اخوک ہاشم. اب جو آپ کا بھائی ہے وہی پورا ہاشم ہے نا، ہاشم ہی نام ہے اس کا، تو پوری کے پورے کا بدل ہو گیا. بدلے باز نہیں ہے، وہ بدلے باز کیا ہے وہ پڑھیں بدل بازن نیچے. بدل بعض من کل، من کل، اس میں یہ وہ غلطی کوئی بھی بنا لکھا ہوا پتہ نہیں کیا ہے. من کل اکلت الدجاجۃ نصفها، ہاں میں نے دجاجہ کھائی. دجاجہ کیا ہے؟ مرغی. ہاں مرغی ہے، میں نے مرغی کھائی نصفہا آدھی. تو اس آگے بدل اشتمالی، بدل اشتمال، نفعنی المعلم علمہ، علمہ، نفع دیا معلم کے علم نے، علم نے. یعنی وہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جو اس سے بدل ہوتی ہے. بدلے باز من کل، اس کے باز کا کوئی، اس کے کل کا کوئی حصہ ہوتا ہے. اور بدلے اشتمال، اس کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے جس کا وہ بدل بنتا ہے. بدلو اور آخری کیا ہے؟ بدلو غلط. ہاں یہ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اکلت پڑھا تھا یہ، اس میں بک میں ہے یہ. عطف نسق نہیں ہے، عطف بدلے غلط نہیں ہے. اکلت خبزا تمرا، آیا سر یہ مسئلے ہماری بک میں نہیں ہے، تو کیا ٹیسٹ اس میں سے ہوگا، کون بتائے گا پیپر ہوگا؟ تمرا تھوڑی سی. نہیں شیخ صاحب یہ چیپٹر نمبر 21 میں ہے اور یہ شاید ہم نے نہیں پڑھا ابھی جی. تک. روٹی جو کہ کھجور کی تھی، ہاں کھائی میں نے روٹی جو کہ اکل تو خبزا تمرن، یہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. وعلیکم السلام. بدلو غلط جی نہیں، یہ اصل میں بولنے والا بول رہا ہوتا ہے اور بولنے کے دوران اس کو خیال آتا ہے یا بول کے خیال آتا ہے نہیں یار میں نے غلط بول دیا، تو وہ اس کو صحیح کر دیتا ہے. جیسے اس نے کہا اکل تو خبزن، نہیں تمرن، وہ اس نے خبز نہیں کھائی، تمر کھائی ہے یعنی کھجور کھائی ہے، تو اس کو بدلے غلط بولتے ہیں کہ وہ غلط بولتا ہے اس لیے اس کو پھر بدل سے صحیح کر دیتا ہے. آگے کیا ہے؟ کوئی اور پڑھے بھائی، کون پڑھے گا؟ اب اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھیں مجھ سے. چیزیں نیو ہیں پلیز ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، کیا نیو ہیں وہ پوچھ لیں، کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر کے ہی جا رہا ہوں، ایسے ہی نہیں میں بس پڑھتا جا رہا ہوں اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں. بدلے استعمال وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی صفت ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ بدل لایا جاتا ہے. جیسے مجھے نفع دیا معلم نے، تو معلم نے پورا نہیں بلکہ معلم کے اندر ایک صفت تھی، اس کا علم، اس نے نفع دیا. السلام علیکم. جی جی دے دیں. ہاں جی جی ہو گیا نا کام سیٹ ہو گیا. جی جی پیسے دیں گے. جی السلام اب کہہ رہے ہیں الاعراب والبناء فی الافعال. سوال یہ آ رہا ہے ایگزام میں کیا آئے گا؟ ایگزام میں وہی آئے گا جو آپ کی بک میں ہے، اور یہ بھی بک کا ہی ہے. بک کا ہی کوئی لفظ ہے تو اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، سمجھا دیا. اب لوگ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ ایگزام میں کویشچن اس اسائنمنٹ میں سے دیں گے، پلیز ان کی پریشانی دور کر دیں. بھائی یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ کوئی کسی اور جزیرے سے تھوڑی آیا ہے، یہ اسی کتاب سے ہی آیا ہے، کتاب سے ہی بنا ہے. آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو کتاب سے ہی سوال ہوگا، فکر نہیں کریں. میں سوال بنواؤں گا تو اس کتاب سے بنواؤں گا، ٹینشن نہیں لیں. یہ شرح یہ ہماری اسائنمنٹ نہیں ہے، یہ شرح بھی اسی کتاب سے ہی بنی ہے. اسائنمنٹ اور ایگزام کو چھوڑ کے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. چلیں الاعراب والبناء فی الافعال. المعرب والمبنی من الافعال، معرب اور مبنی افعال سے. نمبر 1 الفعل الماضی. الفعل الماضی مبنی دائما، فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے.
یہ تھا آپ کی کتاب میں؟ ہاں، فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے اور فعل امر بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع مرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے. کچھ مضارع کے صیغے ہیں جو مرب ہوتے ہیں، کچھ مضارع کے صیغے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. کیا سمجھ آیا؟ یا اللہ. جی، یہ مورب ہونے کا مبنی ہونے کا کیا معنی ہے؟ ہاں، یعنی کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ان پہ کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. ماضی کا صیغہ ہی رہتا ہے جیسا ہے، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا، یہ پورا ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. امر بھی ایسے ہی رہتا ہے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا، یہ سب ویسا ہی رہتا ہے. ٹھیک، لیکن مضارع چینج ہو جاتا ہے. بعض مضارع کے صیغے، پیچھے آپ نے کوئی وہ لگا دیا، ناصبہ لگا دیا تو آگے نصب آ جائے گا. پیچھے آپ نے ساکن جازم لگا دیا تو آگے جزم ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، یا نون اعرابی گر جائے گا، یا اور جو تبدیلیاں ہیں وہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یکون مبنیا فی حالتین، یہ پڑھا ہے آپ نے کتاب میں؟ جی، آسان سی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع تب مبنی ہوگا اذا اتصلت به نون التوکید اتصالا مباشرا، جب اس میں نون توکید آ جائے، جیسے لاقرأن آخر میں نون تاکید آ جائے تو یہ مبنی علی الفتح ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ ایسی رہے گا. صحیح. اور دوسرا اذا اتصلت به نون النسوہ، یعنی فعل مضارع مبنی تب ہوگا جب وہ نون نسوہ جڑا ہوگا، یعنی یضربنا تضربنا. ٹھیک، یہ صیغہ بنے گا یجتہدنا، یہ صیغہ آئے گا تو اس میں نون نسوہ ہوتا ہے، اور باقی ساری حالتوں میں نون مضارع جو ہے وہ معرب ہوگا. وَيَكُونُ مُعْرَبًا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أي إذا لم تتصل به نون التوکید، جب نون توکید نہیں جڑی ہوگی، ولا نون النسوہ، اور نہ نون نسوہ جڑا ہوگا. نحو اذهب لم اذهب لن اذهب، اصل میں کیا تھا اذهب، تو اس کے پیچھے جازم لگایا تو لم اذهب ہو گیا، اور ناصبہ لگایا تو لن اذهب ہو گیا. فہم تم؟ انواع الاعراب آ گئے. یعنی انواع الاعرابی فی الحال ثلاثہ، رفع نصب جر. جر بھی ہوتا ہے فعل میں؟ جر نہیں ہوتا، جزم ہوتا ہے. رفع نصب جزم، اور اسماء میں جزم نہیں ہوتا. ہاں؟ افعال میں جر نہیں ہوتا اور اسماء میں جزم نہیں ہوتا، رفع نصب دونوں میں ہوتا ہے. اب یہ مثالیں ہیں، یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہی اوپر میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. اب ان کی علامات فرعیہ اصلیہ یہ پڑھی ہے کتاب میں آپ لوگوں نے؟ ہاں جی، علامات اصلیہ، علامات فرعیہ، جی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیں. کون پڑھے گا؟ مجھ سے ذرا بولا نہیں جا رہا. سر میں پڑھوں؟ جی، آن لائن کوئی پڑھے گا؟ بسم اللہ. جو پڑھ رہے ہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی. سر آواز آ رہی ہے؟ چلو ذرا ہیلپ لائن پہ کال کریں، بتائیں ان کو بھائی آ کے کھول دیں. تب تک آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. شیخ یہ جو ٹیبل ہے وہاں سے پڑھنا ہے. جی، علامات الاعراب الاصلیہ، الضمہ علامۃ الرفع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. کیا مطلب ہوا؟ کہ اصلی علامت جو ہے وہ علامت رفع کی ضمہ ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے آخر میں کوئی چیز متصل نہ ہو. ہاں، جب فعل مضارع کے آخر کے ساتھ کوئی چیز جڑی نہ ہو تو اصلی علامت رفع کیا ہوگی؟ الضمہ. جیسے اذهب تذهب یذهب نذهب، اس کے آخر میں نون عربی ہے نہیں ہے، تو اصلی حالت رفع میں یہ ہوگی. نصب میں فتحہ ہوگی جب یہی حالت ہوگی، اور جزم ہوگی، جزم ہوگا تو سکون ہوگا جب آخر میں کچھ نہ جڑا ہو. ٹھیک، لیکن جب آخر میں کچھ جڑا ہوگا تو پھر علامت رفع نصب جر تبدیل ہو جائے گی. جیسے علامت رفع ثبوت النون ہوگی، یعنی نون کا ہونا. اور نون کب ہوتا ہے حرف مضارع میں؟ جب وہ اپنی اصلی حالت پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس میں ناصبہ جازمہ کا عامل نہیں ہوتا. جیسے افعال خمسہ ہیں، یذهبون تذهبون یذهبانی تذهبانی تذهبینا، تو اس میں جو ثبوت النون ہے، نون کا ہونا ہی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ مرفوع ہے. کیونکہ اگر اس میں نصب آ جاتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں آسان سی بات ہے، دوبارہ سنیں. بائی ڈیفالٹ مضارع جو ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب نہ جازمہ ہوتا نہ ناصبہ ہوتا. ٹھیک، اور یہ مرفوع تبھی ہوتا ہے نا جب معرب ہوتا ہے. مبنی میں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور مبنی ایک ہی صیغہ ہے یا دو صیغہ ہے جس میں نون نسوہ ہے، یضربنا تضربنا. ٹھیک،
اب آ گئے وہ جو مرفوع ہیں، وہ سارے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نون نہیں ہوتا آخر میں. اور وہ ہیں دو سیغے، کچھ سیغے جن میں نون ہوتا ہے. تو جن میں نون نہیں ہوتا اور وہ مرفوع ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتی ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ، واپس ریوائنڈ، بائی ڈیفالٹ وہ سیغے جن کے آخر میں نون ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتے ہیں اور وہ اپنے ڈیفالٹ پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یذہبون، تذہبون، تذہبانی، یذہبانی، تذہبینا. اب ان پہ آپ کوئی ناسبہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ نون اعرابی گر جائے گا. تو جو گرنا ہے نا وہ علامت بن جائے گا کس کی؟ ضمہ کی نہیں، نصب کی اور جزم کی. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ حرف فعل مضارع نون ہوگا یا اس پہ ضمہ ہوگا. اگر آپ کوئی ناسبہ لگا دیں یا جازمہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ نون گر جائے گا، یا پھر آخر میں اگر وہ بغیر نون کا فعل ہوگا تو آخر میں نصب کے ساتھ فتح، جزم کے ساتھ سکون آ جائے. ٹھیک. اللہ، ایک اور چیز ہے یہاں پر کہ اگر الفعل المعطل الناقص ہو، کیا مطلب؟ اگر فعل المعطل الخامس ہو، الناقص ہو، یعنی حروف علت ہو لام کلمے میں، لام کلمے میں حروف علت ہو، آخر میں حروف علت ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کے جزم کی جو علامت ہوگی وہ حذف حرف اللہ ہوگا. آخر میں حرف علت کا گرنا ہی علامت جزم ہوگا. جیسے اصل میں یہ تھا یمشی، مشا یمشی، رما یرمی، صحیح؟ تو کیا ہو گیا؟ لم لگایا تو یمشی کے بجائے یمشی ہو گیا. تو آخر میں یا تھی وہ حرف علت تھی، جزم آنے کی وجہ سے وہ گر گئی نیچے. اسی یہاں ترمی ہے. صحیح ہے. چل آگے چل. افعال التی تعرب اعرابا تقدیریا، یہ پڑھا تھا کتاب میں، اسائنمنٹ میں ہے یہ حصہ آپ کا؟ چھوڑیں اس کو، آگے پڑھیں، تھوڑا مشکل بھی ہے. حال پڑھیں گے، حال پڑھیں گے، موٹی موٹی باتیں پڑھ لیں. پڑھیں سمجھ بھائی، پڑھیں آپ پڑھیں. الاعراب تقدیری. ہاں الافعال نہیں التي نہیں، نیچے الدرس الثانی واو 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 الحالی. واو الحال. واو الحال هي التي يصح وقوع وقوع الظرفیہ الظرفية موقعها. موقعها، وتدخل على جملة الاسمية ہاں جی، أو الجملة الفعلية التي فعلها الذي فعلها ماض. التي فعلها ماض. کیا کیا مطلب؟ مطلب ہوا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں. اچھا، کہہ رہے ہیں واو حال کیا ہوتا ہے؟ آسان سی بات ہے، اس کی اس کے ٹرمس ہی سمجھ لیں. ایسا واو جو حال کا معنی دے، ایسا واو جو حال کا معنی دے. تعریف بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے مثال میں. مثال دکھ رہی ہے؟ جی. مثال کیا ہے؟ جاء المدرس وهو وهو يضحك. يضحك. کیا سمجھ آیا؟ مدرس آئے اور وہ ہنس رہے تھے. ہاں، یعنی مدرس آئے اس حال میں کہ وہ ہنس رہے تھے. اس حال میں کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے نا، یہ واو یہ حالیہ ہو گیا. اور ہوا یضحکو جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. ہوا اسم ہے، یضحکو فعل فاعل مفعول ہے، تو یہ خبر ہو کے اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ ہو گیا. بات سمجھ آئی کہ بھائی مدرس آئے اور اس حال میں کہ وہ ہنس رہے تھے، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ. صحیح. اب تعریف پڑھ لیں. بعض اوقات چیز بہت آسان ہوتی ہے سمجھنے کی، کبھی کبھار تعریف پڑھ کے وہ کنفیوز کر جاتی ہے، تو اکثر دفعہ مثال پڑھ لینی چاہیے، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر تعریف سمجھ لینی چاہیے. اب سمجھیں جی، کہہ رہے ہیں باب الحال وہ ہے ہیا التی یصح وقوع، جس میں صحیح ہے ظرفیہ کا ہونا، موقعها، ظرف کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کو بولتے ہیں، ظرف وقت کو، موقعها جس میں اس ظرف کا واقع ہونا اس موقع پر صحیح ہو. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وتدخل، صاحب یہ سمجھیں، وقوع اس ظرفیہ، یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس کیا ہوتا ہے؟ اس ظرفیہ ہوتا ہے. صحیح ہے، اس موقع پر باؤ کی جگہ پر یا اس جگہ پر اس کا داخل ہونا صحیح ہو، اس طرح سمجھ لیں. جب، ٹھیک ہے، جب کا داخل ہونا صحیح ہو، یعنی جب مدرس آئے تو وہ ہنس رہے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وتدخل علی الجملۃ الاسمیہ، وہ داخل ہوئے اس پر؟ ہاں، جملہ اسمیہ پر. اول جملہ فعلیہ التی فعلها التی فعلها ماض، یا پھر جملہ فعلیہ پہ آتا ہے جس پہ فعل ماضی ہوتا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں یضحکو میں مفعول کیسے ہے سر؟
यज़हकू में मफूल तो नहीं है, मैंने मफूल कहा है नहीं, इसमें सिर्फ फेल और फाइल है, ठीक है, और फाइल जो है वो हुआ ज़मीर है जो राजे है हुआ की तरफ, ठीक है। हजजतु व अना सगीरुन, हाँ, मैंने हज किया जब मैं बच्चा इस हाल में कि मैं छोटा बच्चा था, मैं मैं छोटा था। छोटा था। ये जुमला फेलिया नहीं, ये भी इसमें है, इसमें है। अना सगीर। हाँ, आगे इस फेलिया आ रहा है, दखलतुल मस्जिदा, वन्नासु यसलून, हाँ, वन्नासु युसल्लून, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि लोग नमाज पढ़ रहे थे। वसलतु मक्का था, मैं मक्का पहुंचा, वक़द ग़रबत शम्सु, और इस हाल में कि गुरूब हो गया था सूरज, तो ये जुमला फेलिया हो गया। और ग़रबत क्या सीगा है, पहले माजी है, और यही शर्त उन्होंने ऊपर बताई थी। और ये वन्नासु यसलून ये भी फेलिया है, जी ये फेलिया है ना, जी जो इससे पहले वाली मिसाल भी फेलिया की थी ना। जी, अन्नासु युसल्लून, ये पूरा जुमला हालिया बनेगा, नहीं, अन्नासु युसल्लून ये इसम बने, इसमिया बनेगा, ये इसमिया बनेगा, ठीक है, क्योंकि जुमले की इब्तिदा इसम से हो तो जुमला इसमिया होता है, हाँ। जुमले की इब्तिदा अगर फेल से हो तो फेलिया होता है। जैसे ये है अन्नासु, अन्नासु मुब्तदा है, युसल्लून ये फेल और फाइल है, फेल और फाइल, फाइल इसमें क्या है, वो हम ज़मीर फाइल है जो राजे है अन्नास की तरफ, तो फेल और फाइल ये जुमला बनेगा, जुमला बन के ये खबर बनेगा, और अन्नास ये मुब्तदा है, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमिया हुआ, और ये जुमला इसमिया होके ये जुमला हालिया होगा, वाओ हालिया है, ठीक है, और वाओ हालिया है, और ये जुमला हालिया है। दखलतू ये फेल और फाइल है, इसमें अना ज़मीर फाइल की है। अल मस्जिदा ये मफूल है, फेल फाइल मफूल अपने हाल से, और हाल अपने जुलहाल से। हाल क्या है, वन्नासु युसल्लून, वन्नासु युसल्लून, तो वन्नासु युसल्लून ये हाल है, इसका जुलहाल अना ज़मीर है जो कि दखलतू के अंदर मौजूद है, कि मैं इस हाल में दाखिल हुआ कि लोग नमाज पढ़ रहे थे, ठीक, तो हाल अपने जुलहाल फेल फाइल मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ। हाल जुलहाल से मिलकर जुमला फेलिया। जी, इस तरह कनेक्ट हो गया पूरा। चलें आगे चलें, यही कह रहे हैं अलजुमल अल्लती तहतहा खत्तुन फी महल्ल नस्बिन हालुन, ये जो जुमले हैं जिनके नीचे खत है यानी लाइन बनी हुई है जो अंडरलाइंड है, फी महल्ल नस्बिन हालुन वो हाल है। कहाँ है भाई आपके क्लासमेट्स, 10 मिनट से ऊपर हो गए, पूरी क्लास गुजर गई, 10 मिनट फी बंदा तो नहीं मांगा उन्होंने। जी लअल्ला, लअल्ला क्या है भाई, काश, काश, अल्लाहु अकबर, ये मेरे ख्याल है किताब में नहीं आप इस तरह से, या है, जी है किताब में, किस चैप्टर में है, दो में ही, सही है, पढ़े जी, कौन पढ़ेगा भाई, आप लोग कहाँ रह गए, 10 मिनट के लिए गए थे, सरकारी दफ्तर बन गया, आखिरी तारीख पे रशा। जी कौन सा दे रहे हैं आप लोग, आमा दे रहे हैं, अच्छा आप भी आमा देंगे, पहला वही है ना। पहले आमा होता है, चलिए इंशाल्लाह साथ चलेंगे। सर दुरूसुल लुगा किताब में ग्रामर सीक्वेंस में क्यों नहीं है, सीक्वेंस में तो है, सवाल ये है कि सीक्वेंस किसने बताई है, हर आलिम ने जो नहव लिखी है उसने अपनी सीक्वेंस बनाई है, ठीक है, हिदायतुन नहव असल किताब है काफिया, ठीक है, तो हिदायतुन नहव जो जिस तरतीब पे है वो काफिया की तरतीब पे है। तोहफतुस सनिया असल किताब है कौन सी, अल अजरूमिया की, तो अजरूमिया जिस तरतीब पे है उसी तरतीब पे तोहफतुस सनिया है। इसी तरह शरह इब्न अकील ये नहव की सबसे बड़ी किताब है, सही है, और आप समझें कि मदीना यूनिवर्सिटी में 4 सालों में ये शरह इब्न अकील पढ़ाई जाती तब भी शायद पूरी नहीं होती। तो इसका जो मतन है वो है अल्फिया इब्न मालिक, इब्न मालिक के 1000 अशार हैं, 1000 अशार, उसकी शरह इब्न अकील, तो वो अपनी एक तर्ज पे, अपनी एक सीक्वेंस पे, ये अपने एक सीक्वेंस पे, तो लेकिन 70-80% तरतीब एक ही होती है, पहले आपको मुरब मबनी बताया जाता है, फिर मंसूबात मजदूरात ये बताए जाते हैं, इसमिया खबरिया ये बताया जाता है, कोई एक फिक्स सीक्वेंस नहीं है ये।
شرح ابن عقیل کتنے جلدوں پر ہے؟ میرے پاس جو ہے وہ تو ایک جلد میں ہے، لیکن اسے بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، اور ویسے 4 جلدوں میں ہے، 4 حصے ہیں اس کے، وہ 4 حصے 2 جلدوں پہ ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ناشر پر جو پبلشر ہے. پڑھیں لعل، پڑھیں بھائی آپ لوگ پڑھیں لعل کیا ہے، ترجمہ بھی کریں. یا اللہ. لعل حرف ناسخ لعل حرف ناسخ من اخوات مائک ان کیوں پکڑے یوں؟ لعل ہاں لعل حرف نہیں چل رہا، بولے بولے، شاید جاری ہے آن لائن آواز، جاری ہے. لعل حرف ہاں جاری ہے جاری. لعل حرف ناسخ حرف من ناسخ من اخوات اخوات ان ينصب الاسم ينصب الاسم اسم. اسم ترجمہ حرف لعل جو ہے وہ حرف ناسخ ہے، حرف ناسخ ہے، اور اخوات یہ ان کی اخوات میں سے ہے، ہاں اور یہ نصب دیتا ہے اسم کو. ہاں ويرفع الخبر اور خبر اور خبر رفع کو جو ہے وہ خبر خبر کو رفع دیتا ہے. صحیح. وَلَهُ مَعْنَيَانِ، اور اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے الترجی. الترجی، ترجی کا معنی کیا ہے؟ لعلہ بخیر، کہ امید کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہوگا. صحیح. ترجی امید کے بارے میں آتا ہے، آئی ہوپ. صحیح. ای ارجو ان یکون بخیر، میں امید کرتا ہوں کہ وہ خیر سے ہوگا. ونحو لعلک ناجح، امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. جید. دوسرا معنی کیا ہے؟ الاشفاق الاشفاق. نحو لعلہ مریض ہاں ای اخشى ان یکون مریضا. یہاں ڈر دکھایا جاتا ہے کہ بھائی مجھے ڈر ہے کہ وہ مریض ہوگا. اسی طرح لعلک راسب، مجھے ڈر ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے. ومنہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی. اچھا آپ لوگ لیٹ آئے، واٹس ایپ پہ آیا دیکھیں، گروپ پہ شیئر ہوا ہوگا. ہاں لا احج بعد عامی ھذا، مجھے ڈر ہے کہ اس کے بعد میں حج نہیں کر پاؤں گا. نبی علیہ السلام کا آخری حج تھا، میں نے بتایا کہ میں ڈر خوف ہے کہ میں اگلے سال حج نہیں کر سکوں گا. الیکم، الیکم کیا ہے؟ پڑھیں. یا اللہ. جی ہاں جی، کیا مانا؟ یہ فعل امر ہے، اسم فعل امر ہے. لأنہ ناب عن الفعل، اس لیے کہ یہ نیابت کرتا ہے فعل کو، فعل کی طرف. فعل خضوع سے. خضوع مانا کیا ہوتا ہے؟ پکڑو. ہاں، تو اس میں فعل امر کیا ہے؟ وہ اسم جو فعل امر کا معنی دے. دے. صحیح. پڑھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. عرفنا سابقا ان اسم الفعل ینوب ان عن اسم الفعل ان اسم الفعل ینوب عن الفعل فی زمنه زمنه في زمنه ومعناه وعمله فقولنا وقولنا إليكم أمثلة أخرى. إليكم اسم فعل أمر مبني على السكون. ترجمہ ہم جانتے ہیں، ہم نے جانا پہلے کہ اسم فعل جو ہے وہ نیابت دیتا ہے فعل سے اس کے زمانے میں اور اس کے معنی میں اور اس کے عمل میں. صحیح ہے. فقولنا، بس ہمارا یہ کہنا الیکم امثلۃ اخری، تمہاری طرف تم لاؤ دوسری مثال. ہاں الیکم امثلۃ اخری، تم اور مثالیں لاؤ بھائی، اور مثالیں پکڑو. صحیح. الیکم اسم فعل امر، الیکم یہ اس میں فعل امر ہے اور یہ سکون پہ مبنی ہوتا ہے. الیکم، یہ الیکم ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. امثلۃ مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتح، علامت نصبہ الفتحة الظاہرة. الفتحۃ الظاہرۃ. الفتحة الظاہرة. الیکم پتہ چل گیا آپ کو. امثلہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. ای الیکم امثلۃ، ای خذوا امثلۃ. امثلۃ مفعول بھی ہے. اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ یہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، اور علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ، اور اس کے نصب کی جو علامت ہے فتح ظاہرہ ہے، ظاہری طور پہ فتح ہی ہے. اشیاء، اشیاء کیا ہے؟ جو بھی یہ سب آپ کے اسائنمنٹ میں بھی ہیں یہ ٹاپکس.
اشیاء یہ تو کہہ رہے ہیں بالکل سمجھ نہیں آیا. کیا سمجھ نہیں آیا؟ الیکم سمجھ نہیں آیا. الیکم کا معنی ہے الیکم ایک اسم ہے جو معنی فعل کا دیتا ہے اور اس میں خاص معنی ہوتا ہے فعل کا. وہ کیا ہے؟ خذو لے لو پکڑ لو تم. ٹھیک ہے. اور علیکم ہے لازم کر لینا. ہاں سر کچھ ایسا معاملہ لگ رہا ہے جیسے لے لو کی بجائے دے دو ہے. الیکم تمہیں لانا ہے, اس طرح سے کچھ لگ رہا ہے. امثلۃ اخرى جی کنفیوژن ہو رہی ہے. الیکم امثلۃ یہ اخرى جو اس سوچ کا رہا مثال ہے, مثال میں ایسا لگ رہا ہے الیکم امثلۃ اخرى تمہارے اوپر ہے تو یو ہیو ٹو برنگ, ایسا کچھ لگ رہا ہے. ابھی تو ذہن یہ میں نہیں آ رہی. وہ نا سر کو ہماری ٹھیک ہے آن لائن والوں کی آواز نہیں جا رہی. Yes, I think the mic is muted. I think our mic is muted. No one can hear us. No, there is جی something آن لائن والوں کی else in آواز the مجھے نہیں آ رہی. ہیلپ لائن Exactly. پہ پلیز کال کریں, ان کو بتائیں Yeah, کچھ you can آواز نہیں آ رہی مجھے آن لائن والوں کی. وہ بول رہے ہیں مائک مجھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. شیخ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اشیاء اشیاء کیا ہے بھائی پڑھیں. اشیاء اسم ممنوع من الصرف لعلة 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 واحدة هي أنه مختوم بألف التانيث الممدودة وقد حذفت منه الهمزة تخفيفا إذا أصله أشياء على وزن أفعلاء. یہ اسم ہے منع من الصرف میں سے لعلة ایک علت کی وجہ سے, یہ غیر منصرف ہے ایک ہاں علت کی وجہ سے. جی یہ اس میں غیر منصرف ہے. کیوں؟ انه مختوم بألف التانيث لعلة الممدودة, واحدة کیا مطلب؟ ایک علت کی وجہ سے. ایک علت کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ لأنه مختوم. یہ الف تانیث ممدودہ پر ختم ہوتا ہے اس لیے. ہاں جی الف تانیث ممدودہ, یہ جو اسماء غیر منصرف ہے نا وہ کیوں ہوتے ہیں اسماء غیر منصرف؟ کیونکہ اسماء اس میں غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے جاتے ہیں یا پھر کوئی ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. تو تانیث الف ممدودہ سے ہونا یعنی مؤنث کا ہونا الف ممدودہ کے ساتھ وہ ایک ایسا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے. اشیاء میں موجود نہیں ہے لیکن اشیاء میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے. اشیاء کی جو اصل تھی نا وہ غیر منصرف تھا. جیسے وقد حذفت منه حمزۃ تخفیفا اذ اصله اشیاء. تو یہ اشیاء جو ہے نا یہ الف ممدودہ ہے. صحیح ہے. علی وزن افعلاء یہ الف ممدودہ آ گیا. نحو اغنیاء واصدقاء تو یہ اشیاء سے اشیاء ہو گیا. صحیح سمجھ آ گیا؟ ہاں چلیں آگے چلیں. الفعل جی کیا الفعل الماضی الذي يفيد الدعاء. اچھا بھائی دوبارہ بتا دیں کیا بتا دیں بھائی. بہت سمپل سی بات ہے. لفظ اشیاء جو ہے یہ غیر منصرف میں سے ہے. اصل میں یہ اشیاء تھا تو یہ اس میں حمزہ گرا دیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ اشیاء ہو گیا. صحیح ہے. اشیاء جب ہوا یہ تو یہ غیر منصرف ہی رہا ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ہوا؟ ایک علت کی وجہ سے. کیونکہ اسماء غیر منصرفہ تب ہوتے ہیں نا جب 9 اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 پائے جائیں. 2 ایک ساتھ ہوں تو غیر منصرف ہو جائے گا اور اگر کوئی ایک ایسا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو تب بھی غیر منصرف ہو جائے گا. اور وہ ایک کیا ہے؟ جیسے تانیث کا ہونا ہے الف ممدودہ کے ساتھ. یہ چل رہی ہے آپ لوگ کی صرف نحو, یہ ہے اصل نحو. صحیح ہے. جی کہانیاں تو تھیں اس میں, وہ تو صرف پریکٹس تھی. جی کمپائل ہو گیا ایک ساتھ ریوائز ہو گیا بھائی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. الفعل الماضی الذي يفيد الدعاء. بس کریں یہاں پہ. اچھا آپ کا جو سلیبس ہے وہ وہیں تک ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. کہاں تک پڑھا ہے؟ یہاں تک نہیں پڑھا ہم نے. سبق نمبر 17 تک پڑھ لیا ہے. تو سبق نمبر 17 تک کی جو نحو ہے کتاب سے وہ آپ نے تیاری کر کے آنی ہے. الفاظ بھی آئیں گے. ہاں کوئی بات نہیں, ایکسرسائز پیپر میں آ جائیں گے. ایکسرسائز بھی تو اسی میں سے ہے. نہیں نئی نحو نہیں ہوگی, نحو وہی ہوگی جو موٹی موٹی نحوی مسائل تھے وہ میں نے پڑھا دیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے ریویژن کے دوران مطالعے کے دوران
یہ ایکسرسائز میں کوئی نہیں رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں, مجھے ہی بتا دیں, میں وہ سمجھا دوں گا, یا پیپر میں اگر آ گیا ہوگا تو وہ نکلوا دوں گا. سمجھ آ گیا جی؟ پیپر کب ہے 20, ہاں نہیں اسٹارٹ کب سے ہو رہے ہیں 28 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اگلا یہی لاسٹ ویک ہے نا پڑھائی کا, یہ لاسٹ ویک ہے, آخری کلاس 23 کو ہوگی, پھر ایک ہفتے کا بریک ہے, نہیں 4 دن کا بریک ہے, 5 دن کا 4 دن کا بریک ہے, پھر ویڈنسڈے 28 سے کلاسز اسٹارٹ ہے, تو سوری ایگزام اسٹارٹ چلیں گے 2 ہفتے. جی 4 اکتوبر کو ہے پیپر, 7 چلیں بہت ٹائم ہے پڑھنے کے لیے. پیپر کا پیٹرن پچھلے سال کیا تھا؟ یہی ہوگا, جملے بنانے ہوں گے, ترجمہ بتانا ہوگا, نحوی سوال ہوں گے, پوچھ لیں گے کہ جی وہ فعل ماضی بتائیں جو الذی یفید الدعاء ہو, وہ کیا ہے, یہ پوچھ لیں گے. اور فعل مضارع کا اعراب بتائیں, معرب ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے, یہ کچھ سوال بھی آ جائیں گے. آپ کے سارے پیپرز میں ایم سی کیو ہوں گے نہیں, جو استاد دے گا اس کے پیپر میں ہوں گے. ٹھیک ہے, روز ایک پیپر ہوگا, میرے خیال ہے گیپ بھی ہے 2 ہفتے چلیں گے نا پیپرز, جی 2 ہفتے چلیں گے پیپر 11 اکتوبر. اور پیپرز میں اس لیے روز ایک پیپر رکھتے ہیں تاکہ تیاری کا ٹائم مل جائے سکون سے, جنہوں نے کرنی ہے کر لیں تو اچھا ہے, تیاری ہو جائے گی. باقی ایک اسٹڈی بریک بھی ہے, اسٹڈی لیو بھی ہے, وہ پہلے زیادہ تھا لیکن بارشوں کی وجہ سے ہم نے تھوڑا کم کر دیا اور ایگزامس کو بھی آگے بڑھا دیا. چلیں جی, سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کے بارے میں جامع ترین احادیث ذکر ہوئی تھیں. اس میں ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کا. اسی طرح کہیں ذکر ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے ساتھ. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ سیدنا ہشام بن حکم رضی اللہ عنہ نے ایک قرات پر سورۃ الفرقان کی تلاوت کی. حدیث کا نمبر ہے 937, لیکن اس سے پہلے ہم ایک مسئلہ ذکر کر رہے تھے, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں جو یہ ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم 7 قرات 7 وجوہات پر نازل ہوا یا 7 حرفوں پر نازل ہوا. تو حرف کا معنی ہے 7 وجوہات پر نازل ہوا. پہلے اس کو سمجھیں. وہ اس طرح کے عربی زبان میں ایک معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی کہ حلم, تعال, یہ الفاظ جو ہیں وہ ہاتھ, یہ تقریباً ایک معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو یوں قرآن کریم کو پہلے ایک حرف پر, ایک وجہ پر نازل کیا گیا تھا جس کے سارے الفاظ ایک ہی تھے, اور اس کے بعد کیونکہ مختلف عرب کے قبائل کے لہجات, الفاظ, ان کے لیے آسانی مختلف الفاظ میں تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ جو قرآن کریم کو ایک ہی لہجے پر نازل کیا گیا ہے, ایک ہی حرف, ایک ہی وجہ پر نازل کیا گیا ہے, تو اس کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. حتیٰ کہ پھر قرآن کریم جو نازل ہوا تو 7 لہجوں پر نازل ہوا, یعنی 7 طرح کے جو ہے الفاظ قرآن کریم کے اندر 7 مختلف قبائل کے وہ اس کے اندر پائے جاتے تھے. تو جس کو جو آسان لگتا ہے جس قبیلے کے لیے, تو وہ اس کو اس اپنی زبان پر پڑھتا, یعنی الفاظ جو تھے وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے کچھ الفاظ, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ 7 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے حروف کو قرآن کریم کے اندر داخل کیا گیا, اور ان 7 کو اپنے اپنے لہجے پر پڑھنے کی درخواست یعنی ان کو اجازت تھی. لیکن پھر یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلاف ہونے لگا کہ کوئی اپنی قرات کو درست قرار دیتا اور دوسرے کی قرات کو وہ غلط قرار دیتا, تو اس بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قراتوں کو ختم کروا کر ان لوگوں کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا. لیکن انہوں نے یعنی جو الفاظ تھے وہ ایک ہی رکھ دیے, جیسے جا ہے تو وہ جا ہی, حلم ہے تو وہ حلم ہی ہے, کوئی اور لفظ یہاں پر بندہ تبدیل کر کے اور اپنا داخل نہیں کر سکتا. اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی مصاحف تھے تو وہ سارے کے سارے مصاحف جو مختلف لہجات پر بھی لکھے گئے تھے, ان سب کو انہوں نے ضبط کر لیا تاکہ کسی کے پاس کوئی مصحف ہو اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش پیدا ہو. ہاں یہ کہ انہوں نے نہ نقطے لگوائے تھے, نہ اعراب لگوائے تھے, اس دور میں یہ ماحول تھا ہی نہیں, اور نہ یعنی اس حد تک یہ زبان ترقی کر چکی تھی, تو اس بنا پر جو ہے انہوں نے یہ چیز چھوڑ دی تھی. اور یہ ہے کہ یہ بعد میں شاید حجاج بن یوسف کے دور میں یہ جو وہ کام ہوا تھا, یہ نقطے لگائے گا اور اعراب لگائے گا.
باقی رہا معاملہ موجودہ دور میں جو مجاہد رحمہ اللہ نے جو قراتیں کر کے اور مختلف طریقے سے لوگوں کو بتایا ہے، یعنی یہ قرات ہے اور یہ قرات ہے، تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ قراتوں کی تعداد بھی 7 ہے، قراتوں کی تعداد بھی 7 ہے یہ، لیکن یہ قراتوں کا ساتھ ہونا اور اسی طرح قرآن کریم کا 7 لہجوں پر یا 7 حروف پر نازل ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو وہ لہجات ختم ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ صرف ایک ہی لہجہ جو کہ قریشی لہجہ تھا، تو اسی ہی کے اوپر اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، تمام لہجوں کو ختم کر دیا گیا۔ باقی قراتیں ہیں، یہ قراتوں کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین، تو لفظ وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھنے کا انداز الگ ہے، حرف وہی ہیں، تھوڑی بہت جو وہ معمولی سی تبدیلی ہے، لیکن حرف کو مکمل تبدیل نہیں کیا گیا، اسے اندر گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے کہ لفظ جو ہے وہ وہی ہیں۔ تو یہ قراتوں میں اور ساتھ جو ہے وہ لہجات میں، دونوں میں فرق ہے۔ قرات یہ ہوتی ہے کہ زبر زیر پیش میں تبدیلی کر دینا، یا پھر یہ ہے کہ ایک صیغہ جو ہے اس کو کوئی کسی طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے ضعفن ہے اور ضعف ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور کہیں اس کو اللہ الذی خلقکم من ضعف پڑھا گیا۔ تو یوں جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں قراتیں۔ اور لہجات یہ ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا لفظ ہی تبدیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا حوالہ دیا، ہاں، تو وہ جو وہ لہجہ تھا، تو وہ بس اوقات وہ اپنا پورا جو وہ لفظ تبدیل کر کے اور اپنے ہاں جو عام استعمال ہوتا ہے، مثلا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں کھلے پیسوں کے لیے، کھلے پیسے، اور کہیں اس کو بولتے ہیں چھٹا، اور کہیں بولتے ہیں چلر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا، یہ الفاظ جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر مختلف استعمال ہوتے ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ 7 قبائلوں کے جو الفاظ تھے ان کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور اس لیے کہ ہر لفظ تبدیل تھا، مطلب کچھ الفاظ اس قبیلے کے استعمال کرنے والے، جیسے ایک قبیلہ ہے قبیلہ حمیر، ٹھیک ہے نا، حمیر، تو وہ الف لام کو الف میم پڑھتے ہیں۔ جیسے لئی سے ایک مشہور مثال ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے جو وہ ایک آدمی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر کے بارے میں، سفر میں دوران سفر روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا لیکن نہیں ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا کہ لیس من البر ام صیام فی السفر، تو یہاں لام کی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میم پڑھا کیونکہ ان کا لہجہ یہی تھا، وہ اپنے لہجے کے اندر بات۔ تو یہ لہجات ہیں۔ سر عبداللہ بن حدیث کا مسعود کی نمبر جو ہے آپ نے مثال بتائی 937، تھی، اور یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہے۔ عن عبد الرحمن بن عبد القاری قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان على غیر ما اقرأها علی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم کو سنا کہ وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے اس قرات کے علاوہ پر کہ جس کے اوپر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی۔ وکدت ان اعجل علیہ، قریب تھا کہ میں ان کے اوپر جلدی کروں، یعنی ان کو پکڑوں، ان کو نماز کے اندر ہی گھسیٹ لوں۔ ثم امہلتہ، پھر میں نے ان کو مہلت دی، حتی انصرف، یہاں تک کہ وہ نماز سے پھرے۔ ثم لببتہ بردائہ، پھر میں نے ان کی گردن میں کپڑا ڈال کر ان کو کھینچا۔ ثم لببتہ، پھر میں نے ان کی گردن میں ڈالا بردا، گردن سے پکڑ کر کھینچا، بردائی اس کی چادر کے ساتھ، یعنی ان کی گردن کے اندر جو چادر تھی اس چادر سے پکڑ کر کھینچا۔ لببتہ بردائہ، پھر میں نے ان کی چادر کے ذریعے سے ان کو گردن سے گھسیٹا۔ فجئت به، لببتہ بردائہ کا معنی آسان لفظ بھی کریں گے، پھر میں نے ان کو ان کی چادر سے گھسیٹا۔ فجئت به الى رسول اللہ، بس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی سمعت هذا یقرأ سورۃ فرقان، بے شک میں نے اسے سنا ہے کہ سورہ فرقان پڑھ رہا ہے، علی غیر ما اقرأتنیھا، اس کے علاوہ جو آپ نے جس پر مجھے پڑھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم پڑھو، وقرأ القراءۃ التي سمعته یقرأ، تو اس نے وہی قراءت پڑھی کہ جس پر میں نے اس کو سنا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے نماز میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہا قدا انزلت، اسی طرح قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ ثم قال علی، پھر مجھے فرمایا کہ عمر اقرا، آپ پڑھیں۔ فقرأت، میں نے پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہا قدا انزلت، اسی طرح قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، بلا شبہ یہ قرآن کریم 7 لہجات پر نازل کیا گیا ہے۔ فقرأوا ما تیسر منہ، بس تم پڑھو ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو، جو آسان ہو۔ اگلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہی حدیث ہے عن المسورة بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نے ان کی قرات کو توجہ سے سنا۔ فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة، تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ پڑھ رہے تھے اسے بہت سارے لہجوں پر،
लम युक़रिनीहा रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए थे। फ़कित्तु उसाविरुहु फ़िस सलाह, करीब था कि मैं उनके ऊपर हमला कर देता नमाज में। उसाविरुहु, मैं उनके ऊपर हमला कर देता, उनके ऊपर लपक पड़ता नमाज में। फ़तसब्बरतु हत्ता सल्लम, मैंने सब्र किया यहाँ तक कि उन्होंने सलाम फेरा। फलम्मा सल्लम, जब हिशाम बिन हकीम ने सलाम फेरा तो लब्बतहु बिरदाइही, मैंने उनकी चादर से उनको घसीटा। तो मैंने कहा मन अक़रअका हाज़िही सूरत अल्लती समिअतुका तक़रऊहा, आपको ये सूरत किन्होंने पढ़ाई है कि जो मैंने आपको सुना कि आप उसे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि अक़रअनीहा, मुझे ये पढ़ाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने कहा कदबता, तुम झूठ बोलते हो। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुआ अक़रअनी हाज़िही सूरत अल्लती समिअतुका तक़रऊहा, मुझे पढ़ाई है ये सूरत जिसको मैंने आपको सुना कि आप उसको पढ़ रहे थे। फंतलक़्तु बिही अक़ूदुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उनको लेकर चला। अक़ूदुहु, मैं उनको लेकर जा रहा था। अक़ूदुहु, मैं उनकी क़ियादत कर रहा था, मतलब मैं उनको लेकर जा रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। बस मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्नी समिअतु हादा यक़रअु सूरतल फ़ुरक़ान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने इसे सुना कि सूरह फ़ुरक़ान पढ़ रहा है। अला हुरूफ़िन, ऐसे हरूफ पर कि लम तुक़रिनीहा, आपने मुझे वो नहीं पढ़ाए। व अंत अक़रअतनी सूरतल फ़ुरक़ान, और जबकि आपने मुझे सूरह फ़ुरक़ान पढ़ाई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरसिलहु या उमर, उमर इसे छोड़ दो। जो उनको पकड़ कर वो लेकर गए थे, फरमाया उमर इसे अरसिलहु, छोड़ दो। फिर फरमाया कि इक़रा या हिशाम, हिशाम आप पढ़ें। तो फ़क़रअ अलैहिल क़िराअत अल्लती समिअतुहु यक़रऊहा, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो क़िराअत पढ़ी जो मैंने उनको सुना कि वो पढ़ रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाकज़ा उन्ज़िलत, इसी तरह नाज़िल की गई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़रा या उमर, उमर आप पढ़ें। फ़क़रअतुल क़िराअत अल्लती अक़रअनी, तो मैंने वो क़िराअत पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाकज़ा उन्ज़िलत, इसी तरह नाज़िल की गई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न हाज़ल क़ुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ़िन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, ये हदीस भी सही है। अगली हदीस है 939 अन उबय बिन कअब, पिछला जो वाक़या था वो हिशाम बिन हकीम का था और ये उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये उनका वाक़या है। उनके साथ ये सही वाक़या पेश आया। कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इंदा अदाति बनी ग़िफ़ार, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु गफ़ार कबीले के तालाब के पास थे या कुएं के पास थे। अदाति बनी गफ़ार, बनी ग़िफ़ार कबीले के पानी के पास थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, कहने लगे कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यअमुरुका अन तुक़रिया उम्मतकल क़ुरआन अला हर्फ़िन, बेशक अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप अपनी उम्मत को कुरान एक लहजे पर पढ़ाएं। अरबों के लहजात मुख्तलिफ हैं, आप एक लहजे पर उनको पढ़ाएं। तो आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि असअलुल्लाह मुआफ़ातहु व मग़फ़िरतहु, मैं अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी का सवाल करता हूँ और उसकी मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ। व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिका, और बेशक मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती कि अल्फाज किसी दूसरे जो है वो ज़बान के बोलना उनके लिए थोड़ा दुश्वार हो जाएगा। किसी और ज़बान के अल्फाज या किसी जो है वो और लहजे के अल्फाज, बेहतर यह है कि उनका अपना लहजा हो ताकि उनको गुफ्तगू करने में, कुरान पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए मुआफ़ातहु, मुआफ़ातहु पढ़ेंगे या मुआफ़ाती ही पढ़ेंगे? जी, मुआफ़ातहु पढ़ेंगे। वजह क्या है? ये लफ्ज़ मुआफ़ात मफ़ऊल है और ये कि ये जमा नहीं है। जिस तरह जमा मुअन्नस का इराब होता है ना, मुस्लिमातिन राइतु मुस्लिमातिन, ठीक है ना? तो यहाँ पर असअलुल्लाह मुआफ़ातहु, इस लफ्ज़ को मंसूब पढ़ा गया क्योंकि ये लफ्ज़ मुफ़रद है। अगर तो इसकी शक्ल जमा जैसी है, आखिर में अलिफ और ता है, और अलिफ और ता ये जमा मुअन्नस सालिम की अलामत होती है, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसा ही है, ये मुफ़रद है। सुम्मा अताहु सानिया, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दूसरी मर्तबा आए। फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यअमुरुका अन तुक़रिया उम्मतकल क़ुरआन अला हर्फ़ैन, दो हरफों पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि असअलुल्लाह मुआफ़तहु व मग़फ़िरतहु व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिका, सुम्मा जाअहु सालिसा, फिर तीसरी मर्तबा आए। फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यअमुरुका अन तुक़रिया उम्मतकल क़ुरआन अला सलासति अहरुफ़िन, तीन हरफों की इजाज़त मिली। फ़क़ाल असअलुल्लाह मुआफ़तहु व मग़फ़िरतहु व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिका, सुम्मा जाअहु राबिअता, चौथी मर्तबा आए। फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यअमुरुका अन तुक़रिया उम्मतकल क़ुरआन अला सबअति अहरुफ़िन, जब चौथी मर्तबा आए तो कहा कि 7 हुरूफ पर, 7 लहजों पर आपको पढ़ाएं। फ़अय्युमा हर्फ़िन क़रअू अलैहि फ़क़द असाबू, तो जिस भी हर्फ पर वो उसको पढ़ेंगे, जिस भी लहजे पर वो उसको पढ़ेंगे, फ़क़द असाबू, तो तहक़ीक़ उन्होंने दुरुस्त किया। जिस भी लहजे के ऊपर पढ़ेंगे तो तहक़ीक़ उन्होंने दुरुस्त किया, सही किया। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अन्नसाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास, हादल हदीस खुलिफ़ फ़ीहिल हकम, इस हदीस के अंदर एक रावी हैं हकम, कहते हैं कि हकम के ऊपर मुखालफत की गई है। हकम रहमहुल्लाह इस हदीस को जब रिवायत करते हैं वो मुजाहिद से रिवायत करते हैं, और मुजाहिद रिवायत करते हैं इब्न अबी लैला से, और इब्न अबी लैला रिवायत करते हैं उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से। जबकि यही हदीस जब
حکم کے بجائے منصور بن معتمر نے روایت کی، تو اس حدیث کو روایت کیا ہے مجاہد سے، اور مجاہد وہ روایت کرتے ہیں عبید بن عمیر سے۔ حکم نے روایت کی ہے پہلے مجاہد سے، مجاہد روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے، لیکن یہی روایت جب جو ہے وہ منصور بن معتمر انہوں نے روایت کی تو انہوں نے مخالفت کی اور روایت کی مجاہد سے، اور مجاہد سے آگے انہوں نے کس صحابی کا نام لیا؟ عبید بن عمیر کا، اور عبید بن عمیر نے آگے اس حدیث کو مرسل روایت کیا، تو مطلب صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ واضح ہے یا نہیں؟ جی سر تو یہ دو الگ سندیں ہو گئی نا؟ مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تابعی صحابی کا نام ذکر نہ کرے، یہ سند کے اوپر کلام ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو حدیث ہے نا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اس کے تابعی کون ہیں؟ ابن ابی لیلہ، اور ابن ابی لیلہ سے روایت کرنے والے ہیں مجاہد، اور مجاہد سے روایت کرنے والے ہیں حکم۔ یہی حدیث جب منصور بن معتمر نے مجاہد سے روایت کی تو مجاہد کے بعد انہوں نے کون سے تابعی کا نام لیا؟ عبید بن عمیر کا، اور عبید بن عمیر کے بعد انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں، الگ اسناد، آخر میں اسناد الگ ہیں۔ اس لیے کہ جب فتوحات ہوئیں اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر جو ہے ایک تو یعنی اختلاف بہت زیادہ ہونے لگا، اور دوسرا کہ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا عجمی آتے تو وہ کس کے لہجے پر پڑھتے۔ یہ شروع اسلام کے اندر ایک رخصت تھی، بعد میں جب لوگوں کے ہاں قراتیں مشہور ہو گئیں اور اس کی ضرورت نہ رہی تو انہوں نے اپنا اجتہاد کر کے اس کو ختم کروا دیا تاکہ ایک ہی لہجے پر ہو، کیونکہ ہر اجمی جو اسلام کے اندر داخل ہوتا کوئی اس کو کیسے پڑھتا، کوئی کیسے پڑھتا، تو مختلف تھا کہ آگے چل کر ممکن تھا کہ آگے چل کر اور مزید قرآن کریم کے اندر جو تحریف کا خدشہ ہو جاتا ان کی آسانی کے لیے، ہاں، تاکہ کوئی اور ایسا لفظ جو ان کی زبان میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تو جو ان کے لیے آسان ہے اس کے اوپر اس کو پڑھیں۔ جی ہاں، اگلی حدیث ہے 940 اور اس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور روایت کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ 940 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة وبین انا فی المسجد جالس اذ سمعت رجلا یقرأها یخالف قراءتی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت پڑھائی، دوران اس سے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ یقرأها، وہ اس کو پڑھ رہا تھا، یخالف قراءتی، اور مخالفت کر رہا تھا میری قراءت کی۔ تو میں نے اس آدمی کو کہا من علمک هذه السورة، یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے کہا لا تفارقنی، اس کو لا تفارقنی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نفی بمعنی نہیں کے یا نہیں ہے، لا تفارقنی، تو مجھے چھوڑ کر مت جانا، حتی نأتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تم جانا نہیں۔ فاتیتہ فقلت، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا خالف قراءتی فی السورہ، بے شک اس نے سورت میں میری قراءت کی مخالفت کی ہے، التی علمتنی، وہ سورت کی جو آپ نے مجھے سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ یا ابی، ابی آپ پڑھیں۔ فقرأتها، میں نے اسے پڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنت، تم نے اچھا پڑھا۔ پھر آدمی سے کہا اقرأ، تم پڑھو، فقرأ، اس نے پڑھا، فخالف قراءتی، میری قراءت کی اس نے مخالفت کی، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنت، تم نے بھی اچھی قراءت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی انہ انزل القرآن علی 7 احرف، اے ابی بلا شبہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے 7 لہجوں پر، کلہن شاف کاف، وہ تمام کے تمام لہجے شافی ہیں اور کافی ہیں، کفایت کر جانے والے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 941، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ما حاک فی صدری منذ اسلمت، کہ نہیں کھٹکی میرے سینے میں کوئی بات جب سے میں اسلام لایا، یعنی دین اسلام جب میں نے قبول کیا تو دین اسلام لانے کے بعد کبھی بھی مجھے دین اسلام پر شک نہیں ہوا کہ شاید جھوٹا دین ہے، نہیں میرے سینے کے اندر کوئی بات کھٹکی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، مگر ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ میرے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوا معاذ اللہ کہ لگتا ہے دین اسلام سچا دین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور حدیث کی برکت سے ان کو اس جو ہے وہ شر سے بچا لیا۔ الا انی قرأت آیۃ وقرأها آخر غیر قراءتی، نہیں کھٹکی میرے سینے میں کوئی چیز جب سے میں اسلام لایا ہوں، مگر یہ کہ میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک اور نے میری قراءت کے علاوہ اس سے پڑھا، تو میں نے کہا اقرأنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا ہے۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا اقرأنیھا، مجھے یہ پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب انسان جو ہے وہ عام طور پر جب جھوٹ بولتا ہے نا تو کبھی بھی وہ ایک مرتبہ کی بات ہمیشہ نہیں کرتا، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے نا انسان کے لاشعور کے اندر ہوتا ہے،
اور انسان کو آپ نیند سے اٹھا کر کہیں گے نا بیہوشی میں بھی، تو وہ وہی بات کہے گا جو سچ ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور جھوٹ ہر مرتبہ انسان اس کو الگ طریقے سے بیان کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں اور پڑھا رہے ہیں، کوئی اور آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. تو اب یہ قرات ہے کون سی؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا قرآن ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ میرے دل میں شک پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا یا نبی اللہ اقرأتنی آیت کذا و کذا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے آیت اس طرح پڑھائی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں. وقال الآخر، دوسرے نے کہا الم تقرنی آیت کذا و کذا، کیا آپ نے مجھے یہ آیت اس طرح نہیں پڑھائی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں. پھر آگے وضاحت فرمائی ان جبریل و میکائیل علیہم السلام اتیانی، بلا شبہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں میرے پاس آئے. فقعد جبریل عن یمینی و میکائیل عن یساری، جبریل علیہ السلام میری دائیں طرف بیٹھے اور میکائیل علیہ السلام میرے بائیں طرف. تو میکائیل علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ اور فرشتے بھی تو ہیں، ملک الموت ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ یا جو اسرافیل ہے جو سور پھونکنے والا ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے حکمت واللہ عالم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں اس پیغام سے روحوں کی حیات ہے، اور میکائیل علیہ السلام ان کا کام کیا ہے؟ یہ بارش برساتے ہیں، اور بارش برسانے سے جسموں کی حیات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر یہ دونوں فرشتے خیر اور بھلائی لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اس بنا پر یہ دونوں فرشتے آئے. آئی بات سمجھ میں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ القرآن علی حرف، قرآن ایک حرف پر پڑھیں. تو میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ استزد ہو، اس کو بڑھا کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حرف کے بجائے مزید حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دے. استزد ہو، اس کو بڑھا کر دو. حتی بلغ 7 احرف، یہاں تک کہ وہ پہنچے 7 لہجوں تک. تو فرمایا کہ فکل حرف شاف کاف، ہر ایک حرف شافی ہے اور کافی ہے. اگلی حدیث ہے 942 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے، المعقلۃ، کہ جس اونٹ کو باندھ دیا گیا ہو. عقال سے ہے، اور عقال بولتے ہیں رسی کو. اونٹ کو باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی رسی ہوتی تھی، تو اس رسی کو جیسے اونٹ بیٹھتا تو اونٹ کے گھٹنے کے اندر وہ رسی باندھ دی جاتی تاکہ اونٹ بیٹھا رہے، کیونکہ اس سے جو وہ اونٹ بھاگ نہیں سکتا. اور جب وہ اونٹ کو کھڑا کرتے تو اس رسی کو اس کے پاؤں سے نکالتے، اور وہ چھوٹی سی رسی جو جس طریقے سے اونٹ کے گھٹنے کے اوپر انہوں نے ڈالی ہوتی اس کو ویسے ہی نکالتے، اور اس کو نکال کر پھر اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے. یہ موجودہ دور میں جو عقال ہوتا ہے نا، یہ اسی ہی کی شکل ہے. فرمایا کہ کمثل الابل المعقلۃ، جس طرح بندھے ہوئے اونٹ کی مثال ہوتی ہے. اذا عاہد علیہا امسکہا، جب ایک آدمی عاہد علیہا اس کے اوپر خیال کرے گا، اس کے اوپر توجہ دے گا، امسکہا تو اس کو روک کر رکھے گا، وان اطلقہا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا، ذہبت، تو وہ اونٹ چلا جائے گا. تو یہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی کوئی صورت یاد کی ہوئی ہے تو اس کو یاد رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل دہراتے رہیں، مسلسل اس پر توجہ دیتے رہیں. اور اگر آپ نے قرآن کریم کو دہرانا چھوڑ دیا تو قرآن کریم بہت زیادہ جلدی بھول جایا کرتا ہے. عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حدیث کا نمبر ہے 943. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بئس ما، برا ہے، لأحدہم، لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بری بات ہے، ان یقول، کہ کوئی کہے نسیت آیت کیت و کیت، کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے قرآن کریم یاد کیا تھا لیکن میں بھول گیا. ہم کہتے ہیں نا میں نے فلاں صورت یاد کی تھی لیکن میں اس کو بھول چکا ہوں. تو یہ لفظ یہ کہنا یہ درست نہیں ہے، اردو میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہے کہ بھلا دیا گیا. ٹھیک ہے، بل ہوا نسیہ، بلکہ وہ بھلا دیا گیا. برا ہے تم میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت کو بھول گیا، یعنی برائی کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے اس کو بھلا دیا. اور اللہ کی کتاب کو بھلا دینا یہ یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، قبیح چیز ہے. اور پھر یعنی بھولنے کی نسبت بھی بندہ اپنی طرف کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بھلا دیا. بل ہوا نسیہ، بلکہ وہ بھلا دیا گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ فرق سمجھ آیا؟ نہیں،
भुला दिया गया तो शैतान की तरफ निस्बत हुई, नहीं करनी। भूल कुरान के भूलने की निस्बत अपनी तरफ नहीं करनी, बल्कि बंदा ये कहे कि मुझे कुरान करीम भुला दिया गया। फिर आगे फरमाया इस्तज़किरुल कुरान, कुरान करीम को याद करो, व इन्नहु, बस बेशक वो, असराउ तफस्सियन मिन सुदूर रिजाल, मर्दों के सीनों से जल्दी छूट जाता है, मर्दों के सीनों से जल्दी निकल जाता है, मिनन नामी मिन उकुलिही, उन ऊँटों से जो अपने रस्सी से निकल जाते हैं। कुरान करीम को याद किया करो, फ़इन्नहु असराउ तफस्सियन, ये जल्दी छूट जाता है, जल्दी निकल जाता है, मिन सुदूर रिजाल, मर्दों के सीनों से, तकरीबन कहा वगरना औरतें भी इसके अंदर दाखिल हैं, लेकिन उमूमन चूंकि औरतें कुरान करीम के हिफ्ज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती तो इसलिए सुदूर रिजाल कहा गया। मिनन नामी, उन ऊँटों से, मिन उकुलिही, जो अपनी रस्सी से निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाता है, उन ऊँटों के मुकाबले में जो रस्सी से निकल जाते हैं। यानी ऊँट अगर उसका मालिक उसको रस्सी से बांध दे या फिर एक उसको छोड़ दे तो वो भाग जाएगा, अगर रस्सी से बांध दे उसका ख्याल ना रखे तो बिल आखिर एक वक्त आएगा कि ऊँट वो भी रस्सी छुड़ाकर भाग जाएगा। तो कुरान करीम इससे ज्यादा जल्दी भूल जाता है। मुझे वो याद नहीं, ये कहना दुरुस्त है। अगर उसने याद किया हुआ था और वो भुला दिया गया है तो फिर उसको यही अल्फाज कहने चाहिए कि मुझे भुला दिया गया। शेख साहब एक सवाल है, सूरत, यहाँ पर सूरत मुराद है, बल्कि कोई भी चीज जो इंसान अपनी तरफ जो है वो किसी बुराई की निस्बत ना करे, ठीक है ना, उस कोशिश हो के बुराई की निस्बत ना अपनी तरफ करे ना अल्लाह की तरफ करे। अगली हदीस से अल क़िराअतु फी रकअतैल फज्र, फजर की दोनों रकातों में क़िराअत, फजर की दोनों रकातों में कौन सी क़िराअत करनी चाहिए, ये इस बयान में है। फजर की जो दोनों रकातें, यहाँ रकातों से मुराद फजर की दो सुन्नतें। मरियम जोहा, माइक बंद कर दीजिए। यहाँ रकातों से मुराद फजर की दो सुन्नतें हैं। हदीस का नंबर है 944। अन सईद बिन यसार अन इब्न अब्बास अखबरहु, सईद बिन यसार को सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने खबर दी, या अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़रअु फी रकअतैल फज्र, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे फजर की दो रकातों में, फिल ऊला मिनहुमा, उन दोनों में से पहली रकात में, अल आयत अल्लती फिल बकरा, वो आयत जो सूरह बकरा के अंदर है, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, ये पूरी आयत पढ़ते आयत के आखिर तक। व फिल उखरा, और दूसरी रकात में पढ़ते आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, ये आयत जो सूरह आले इमरान की है। तो यहाँ पर देखें, अल्फाज पर गौर करें। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की दो रकातों में ये क़िराअत किया करते थे। यहाँ सूरह फातिहा का तो जिक्र नहीं है, इसका माना क्या कि अगर ये क़िराअत कर ली जाए तो काफी है, सूरह फातिहा तो जिक्र नहीं है। नहीं शेख साहब काफी नहीं है, सूरह फातिहा के बाद, क्योंकि वो इस कदर मशहूर थी, इस कदर मशहूर थी कि उसको जो है वो जिक्र करना गैर जरूरी महसूस हुआ। इस वजह से जहां कहीं आपको इस तरह की हदीस मिले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर के अंदर सूरह तूर पढ़ा करते थे, मिसाल मगरिब के अंदर सूरह तूर पढ़ा करते थे, तो समझिए कि ये नहीं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ा करते थे, मतलब ये कि सूरह फातिहा के अलावा, क्योंकि इसका पढ़ना हर एक को मालूम है। अगली हदीस से बाबुल क़िराअति फी रकअतैल फज्र बिकुल या अय्युहल काफिरून व कुल हुवल्लाहु अहद, फजर की दोनों रकातों में, जी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52। जी, ठीक है। यहाँ पर मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दो रकातों में पहली रकात के अंदर सूरह बकरा की एक आयत तिलावत करते, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, और फजर की दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की आयत तिलावत करते, आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। ये फजर की सुन्नतों की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ एक आयत पढ़ सकते हैं, जी हाँ, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन उसका माना और मफहूम मुकम्मल हो। एक आयत, जैसे आयतुल कुर्सी है, पूरी इसको बता एक नमाज के अंदर पढ़ सकता है, आयतुल कुर्सी को एक आयत है उसकी तिलावत कर सकता है। लेकिन काफ, ये भी एक आयत है, मतलब इसको नहीं पढ़ सकता। सूरह फातिहा के बाद गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन, काफ और रुकू चला गया। बाबुल क़िराअति फी रकअतैल फज्र, फजर की दोनों रकातों में क़िराअत कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद के जरिए से। हदीस का नंबर है 945। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रअ फी रकअतैल फज्र, फजर की दो रकातों में पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, यानी एक रकात में वो और दूसरी रकात में वो। फर्ज में, फर्ज नमाज में अगर इंसान फर्ज अकेले पढ़ रहा है
یا پھر یہ کہ جب باجماعت پڑھ رہا ہے لیکن نماز اس نے مختصر کرانی ہے جسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو اسی صورت میں بھی وہ اگر ایک آیت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، یہ آیت کتنی ہونی چاہیے، بس معنی اس کا مکمل ہونا چاہیے۔ تخفیف رکعتی الفجر، فجر کی دونوں رکعتوں کو ہلکا کر کے پڑھنا، یعنی فجر کی دونوں سنتوں کو ہلکا کر کے پڑھنا، فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو انتہائی مختصر کر کے پڑھنا۔ 240 حدیث کا نمبر ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ان کنت لارا، میں دیکھا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی رکعتی الفجر، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے، فجر کی 2 رکعتیں مطلب 2 سنتیں پڑھا کرتے، فیخففہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو ہلکا کر کے پڑھتے، حتی اقول، یہاں تک کہ میں کہتی اقرأ فیہما بأم الکتاب، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، مطلب ہے کہ انتہائی مختصر کر کے مختصر قرات اس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ القراءۃ فی الصبح بالروم، یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے القراءۃ فی الصبح بالستین الی المئہ، فجر کی جو فرض نماز ہوتی ہے تو فرض نماز میں کتنی تلاوت ہونی چاہیے، اس بیان میں ہے کہ فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھنا، یعنی 60 پڑھنا، لیکن 60 سے لے کر 70 80 90 100 اور اس کے درمیان، یعنی 60 سے اوپر اور 100 سے نیچے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بستین، 60 سے الی المئۃ، 100 تک، 60 سے 100 آیتوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، جی، مطلب ہے کہ ایک رکعت میں تقریباً 30 آیتیں اور دوسری میں 30 آیتیں، جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ سجدہ اور اس طرح سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے یعنی اس کے برابر جو یعنی صورتیں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تلاوت کیا کرتے تھے۔ القراءۃ فی الصبح بقاف، صبح کی نماز میں سورہ کاف کی قرات، عن ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان، ام ہشام جو کہ بیٹی ہیں حارثہ بن نعمان کی رضی اللہ عنہ کے، فرماتی ہیں ما اخذت، میں نے نہیں لی، قاف والقرآن المجید، سورہ قاف، الا من وراء رسول اللہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے، کان یصلی بہا فی الصبح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث شاذ ہے، شاذ کسے کہتے ہیں؟ ثقات کی مخالفت، ثقہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے، تو ثقہ کی روایت کو شاذ کہتے ہیں اور اوثق کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں، تو یہ روایت شاذ ہے۔ یہاں پر ثقہ راوی نے مخالفت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محفوظ یہ ہے کہ ان ذالک کان فی خطبۃ الجمعہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف کو خطبہ جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان نے یہی کہا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ قاف خطبے میں سن کر یاد کر لی۔ ایک آیت میں 100، نہیں سمجھا، ایک رکعت میں پوری فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک یہ آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ نہیں، یہ خاص فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ان کا انداز ہے تو صحیح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث ہے 950، عن زیاد بن علاقہ قال سمعت عمی یقول صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، وقرأ فی احدى الرکعتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں رکعتوں میں سے ایک میں پڑھی، وَنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، مطلب سورہ قاف۔ شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقِيتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزِّحَامِ فَقَالَ، آگے کیا لکھا ہوا ہے جی، یہاں تک مکمل ہے جی۔ شعبہ رحمہ اللہ زیاد بن علاقہ سے فرماتے ہیں کہ میں ان سے جو وہ ایک بھیڑ میں بازار میں ملا، تو انہوں نے اس وقت مجھے بات بیان فرمائی۔ جی، جی ہاں، زحام، رش، بھیڑ کو۔
वक़ाल क़ाफ, तो उन्होंने फरमाया कि यानी ये सूरह पढ़ा करते थे, मुराद सूरह क़ाफ है। अल क़िराअतु फ़ी सुब्हि बि इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरह तकवीर की फजर की नमाज में क़िराअत करना। अन अम्र बिन हुरैथ क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ फ़िल फ़ज्र इज़ा शम्सु कुव्विरत, अमर बिन हुरैथ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना कि आप पढ़ रहे थे फजर में सूरह तकवीर। अगली अहादीस बहुत आसान है लेकिन टाइम हो चुका है। कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, मसनून वो कहलाएगी कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खास मौके पर उस खास सूरत को पढ़ा करते थे। ये फजर की जैसी सुन्नतों में। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सही, सुन्नतों में आमतौर पर यही होता था, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, और ये सुन्नत कहलाएगी। बाकी जो भी यानी आमतौर पर फजर में जुम्मे को छोड़कर जो नमाज पढ़ी जाएगी तो उसमें क़िराअत की जाएगी, तो हाँ अल्लाह ये कि अगर कोई आदमी उन सूरतों को तलाश करे कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी हैं, तो इहतिमाम के साथ अगर उन्हीं को पढ़ता है तो ये अमल मसनून कहलाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।